اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجئے محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد. رسومات عزاداری کی توہین و تحقیر کا فتنے کے عنوان سے جو ہمارا درس شروع ہوا تھا، اس کا آج درس نمبر 2. اگرچہ ارادہ اس میں ایک تیسرے درس کا بھی تھا، لیکن انتظامیہ کی طرف سے اس کی اجازت نہیں ملی، کیونکہ 40 سے پہلے اس کو ختم کرنا ہے. تو بہرحال آج اس سلسلے کے درس کے سلسلے کا یہ والا آخری درس ہوگا، یعنی اس کا پارٹ 2 ہوگا، اس کے بعد تیسرا نہیں ہو سکے گا. دیکھیے، اس قدر یہ اہمیت ہے اس موضوع کی کہ علماء مسلسل رسومات عزاداری کے خلاف جو کیمپین چلتی ہے اس کی مخالفت کرتے آ رہے ہیں، اپنے فتاوے میں اس کو ذکر کرتے ہیں. آیت اللہ سید تقی طباطبائی قمی، جن کو آیت اللہ خوئی نے اجازہ اجتہاد دیا تھا، آیت اللہ سیستانی کو دیا، اس کے بعد آیت اللہ سید محمد تقی طباطبائی قمی یہ فرماتے ہیں کہ تمام اہل ایمان کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ غریب کربلا اور اہل بیت عصمت کی عزاداری اپنی تمام اقسام اور وہ مراسم جو شیعوں میں معمول ہیں نہ صرف وہ جائز ہیں بلکہ باعث ثواب ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ عصر حاضر میں تمام مراسم عزا واجب کفائی ہیں تو یہ بھی درست ہوگا. تمام کی بات کر رہے ہیں. بعض افراد کی طرف سے مراسم عزا کے خلاف جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ وسواس و ذہنی پراگندگی کا باعث بن رہی ہیں، قطعاً غلط اور حرام ہیں. بلا شبہ ان تمام مراسم عزا کو بحال رکھنا دین کے لیے سودمند اور رضا الہی کا باعث ہے. البتہ شرعی حدود کا بھی خیال رکھنا چاہیے تاکہ کسی خلاف شرع امور کا ارتکاب ناراضگی خالق کا سبب نہ بنے اور اعمال حسنہ کے حبط ہو جانے کا موجب نہ بنے. یعنی وہ تو یہ فرماتے ہیں کہ بعض مراسم تو واجب کفائی کی حد تک ہے، یعنی صرف مستحبات کی بات نہیں ہے، اور کتنے سخت الفاظ کے اندر مجتہدین اس بات کو کہتے آ رہے ہیں. بلکہ یہ جو اس سے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا، اس بات کو آیت اللہ سید اسد اللہ موسوی بھی بیان فرماتے ہیں کہ جو مراسم عزاداری ہیں نا، فرماتے ہیں کہ مراسم عزاداری سینہ بسینہ اور نسلاً بعد نسلاً زمانہ اہل بیت سے جو آج تک چلے آ رہے ہیں، یہ تمام مراسم عزا اپنی تمام اقسام اور تمام انواع کے ساتھ، یعنی اقسام اور اس کی جو نوع ہوتی ہے انواع کے ساتھ جوں کے توں رہنے چاہیے. ان مراسم اعظا میں اسلامی انقلاب کا درس ہے، باطل کے خلاف قیام حق کا سبق ہے، اور مراسم عزاداری موبائل درسگاہیں. کتنے افراد ہیں جو آپ کے مذہب سے بالکل واقفیت نہیں رکھتے، کتنے افراد ہیں حتیٰ کہ غیر مسلمین ہیں جو آپ کے اسلام سے بھی واقفیت نہیں رکھتے، لیکن وہ تب بھی امام حسین کے خلاف جو مظالم ہوئے ان تمام سے آگاہ ہیں، کیونکہ یہ مراسم عزا سے خود بخود اہل بیت کی مظلومیت کا اظہار ہوتا ہے. اس کی جتنی مراسم ہیں ہر آدمی حیران ہو کر دیکھتا ہے کہ اس قدر شدت کے ساتھ غم کس چیز کا منایا جا رہا ہے. اگر آپ وہ سمیٹ دیں اس کو کہ بھائی ہر آدمی صرف جو ہے وہ اپنی امام بارگاہوں میں رہے اور فقط جو ہے وہاں بیٹھ کر آنسو بہا لے، تو کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، اور رفتہ رفتہ یہ چیزیں ختم ہوتی چلی جائیں گی. ان مراسم آزاد نے یہ موبائل درسگاہیں ہیں، جس طرح موبائل لائبریریز ہوتی ہیں، یہ موبائل درسگاہیں، ہر گزرنے والا بھی حیران ہو کر دیکھتا ہے کہ کیا واقعہ پیش آیا. جس طرح ہم نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ اگر یہ مراسم نہ ہوتے تو یزید بھی آج جو ہے وہ مقدسات کے اندر شامل ہو چکا ہوتا، اور ابو لہب بھی مقدسات کے اندر شامل ہوتا، اور سارے لوگ، ہمارے بچے بھی ان لوگوں کے کارنامے اور ان کی دینیات میں ان کے متعلق پڑھ رہے ہوتے. تو یہ موبائل درسگاہیں ہیں. فرماتے ہیں اس میں خطبہ، واعظین مذہبی، اخلاقی اور دینی احکامات سے بھی آگاہ کرتے ہیں. انبیاء اور ائمہ ہدیٰ کے مشن کا احیاء انہی مراسم عزا کے ذریعے ہوتا ہے. یہ آیت اللہ اسد اللہ موسوی نے بات بیان فرمائی. اور اسی طریقے سے آیت اللہ مرتضیٰ عسکری بھی فرماتے ہیں کہ مراسم عزا خواہ کسی بھی قسم کی ہوں،
جو شیعہ دنیا میں معمول اور مرسوم ہیں. مثلا دو ایک مثالیں دی ہیں، جلوس اضحیٰ کا سڑکوں پر آنا، سیاہ لباس پہننا وغیرہ. اس سلسلے میں نہ صرف یہ کہ ان کے متعلق کوئی حکم امتناعی نہیں ہے، یعنی انہیں منع نہیں کیا گیا، بلکہ باعث ثواب ہیں، اور تمام مراسم اعضاء میں شاعر دینیہ کی ترویج. تو آپ یہ جو آج کل نعرے لگنے شروع ہو گئے ہیں اور سوشل میڈیا پہ جوان ایکٹیو ہو گئے ہیں کہ یہ والی رسم بھی حرام ہے اور یہ بھی حرام ہے اور یہ کہاں سے آئی اور اس میں یہ کس امام نے حکم دیا، یہ سب فضولیات ہیں. ان تمام مراسم اعضاء کے اندر دین حقہ کی تبلیغ ہوتی ہے، تشیع جو ہے لوگوں کے سامنے آتی ہے، امام حسین کی مظلومیت سے لوگ آگاہ ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ امام خمینی فرماتے تھے ہم ان اسلامی سنتوں کی، ان اسلامی دستوں کی جو روز عاشورہ یا محرم اور سفر کے دوسرے دنوں میں سڑکوں پر نکل کر عزاداری کرتے ہیں، ان کی حفاظت کرنی چاہیے. عاشورہ کو زندہ رکھنا اسی پرانی اور سنتی روایتوں کے ساتھ، یعنی اس کو چھوڑنا نہیں کسی بھی چیز کو، وہی پرانی اور سنتی روایتوں کے ساتھ. روایت سے مراد جو طور طریقے مراسم اعضاء کے چلے آ رہے ہیں، علماء اور خطبہ کی تقاریر کے ساتھ انہی منظم دستوں کی عزاداری کے ساتھ بہت ضروری ہے. جان لو کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری تحریک باقی رہے تو روایتی عزاداری کو محفوظ رکھو. یہ آج کل بہت چیزیں آ رہی ہیں کہ ایک ہوتا ہے روایتی شیعہ، ایک ہوتا ہے رسمی شیعہ اور ایک ہوتا ہے حقیقی شیعہ. ایسی کوئی تقسیم نہیں. یہ صرف آپ لوگوں کو یعنی اہم بیوقوف بنانے والی بہت ساری پوسٹ آتی ہیں جو اس طرح کی شیعوں کو تقسیم کرتی ہیں کہ یعنی جو رسومات عزاداری انجام دیتا ہے یہ حقیقی شیعہ نہیں. یہ کہاں سے لوگوں نے والی تقسیم نکالی؟ لبنان کے اندر اور کہاں کہاں اگر آپ دیکھیں وہ جو زبردست قسم کا جہاد کرنے والے افراد ہیں وہ مراسم اعضاء میں بھی ایسی آگے نظر آتی ہیں. تو بہرحال یعنی یہ والی تقسیم بالکل غلط ہے. امام خمینی فرماتے تھے روایتی عزاداری کو محفوظ رکھو، یعنی جو آپ کے علاقوں کے اندر چلی آ رہی ہے سلف صالح سے ان کو محفوظ رکھا جائے. امام خمینی یہ بھی فرماتے تھے یہ لوگ کہتے ہیں کہ مجلس اعضاء کے بجائے مظاہرہ کرنا چاہیے. یہ نہیں سمجھتے کہ مجلس اعضاء ہے کیا. مجلس اعضاء گریہ و بکا اور انسان ساز ہے. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے. اور مجلس اعضاء یہ انسان ساز چیز، یعنی جو لوگ اس زمانے میں کہتے تھے کہ بھائی اب ذرا اپ گریڈ ہونا چاہیے عزاداری کو، اور عزاداری کے بجائے اب جو ہے وہ کرنا چاہیے، ہمیں مظاہرہ کرنا چاہیے اور پلے کارڈز اٹھانے چاہیے، اب زمانہ نیا آ گیا ہے، ان پرانی رسومات فرسودہ ہو گئی، ان کی کوئی ضرورت نہیں. ہرگز نہیں. وہ تمام ان کو اسی انداز سے باقی رکھیں، امام خمینی نے بھی فرمایا. اچھا، اس سلسلے میں جو افراد ہیں، حتیٰ کہ اس میں بہت سے مولوی حضرات بھی بہرحال اس میں یہ والی بات کرتے ہیں کہ مراسم عزاداری کو توقیفی سمجھنا. توقیفی کہتے ہیں یعنی لوگ آپ نے کتنا سنا ہوگا کہ بھائی عزاداری وہ کرنی چاہیے جو ائمہ معصومین کے زمانے میں ہوئی. اتنا میں بتا دوں آپ کو کہ آیت اللہ شیخ جواد تبریزی فرماتے تھے کہ شیعت اتنے سخت ترین ادوار تقیہ سے گزری کہ اگر وہ سخت ترین مظالم نہ ہوتے، مظالم، تو نہ جانے عزاداری کی کون کون سی اقسام آپ کے سامنے آتی. یہ تو آپ کو کچل کے رکھا گیا تب یہ والی عزاداری آپ کے سامنے ہے، نہ جانے کتنی اور زیادہ شدت کے ساتھ عزاداری کے مظاہر دیکھنے میں آتی. تو ایک پہلا مغالطہ یہ قائم کیا جاتا ہے کہ مراسم عزاداری توقیفی سمجھنا. توقیفی کہتے ہیں مثلا جیسے نماز جس طرح اللہ نے لکھوائی ہے، جس طرح اللہ نے بتائی ہے، بس آپ کو اسی طریقے سے پڑھنا ہے. جو لوگ نماز میں تشہد ثالثہ کو جو ہے وہ پڑھتے ہیں، ان کو یہی علماء کہتے ہیں کہ نماز توقیفی عبادت ہے، اللہ نے جیسے بتائی آپ کو ویسے ہی پڑھنا ہے، خود سے کوئی اضافہ نہیں کر سکتے. عزاداری میں ایسا نہیں. عزاداری توقیفی نہیں ہے، یعنی آپ کو غم منانا ہے، غم منانے کا طریقہ کار آپ پر چھوڑ دیا گیا ہے. فریاد کی کوئی لے نہیں ہے، نالا پابند نے نہیں ہے. ایک شعر سنا ہوگا آپ نے. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے اگر کوئی شخص رو رہا ہے کہ بھائی یہ والا آپ کی طرز صحیح نہیں ہے رونے کی، یہ والی اس طرز میں آپ روئی. جو آدمی غمگین ہوتا ہے وہ مختلف طریقوں سے اس کے اپنے غم کا اظہار کرتا ہے، مختلف آوازوں کے ساتھ روتا ہے. تو بہرحال یہ سب سے بڑا مغالطہ یہ ہے کہ اس کے لیے کسی لوگ کہتے ہیں کہ آئمہ کا اتنے ادوار گزرے ہیں، امام حسین کے بعد 9 آئمہ نے باقی جو ہے وہ کس طریقے سے عزاداری کی ہے، وہ آپ لوگوں کو اس طریقے سے کرنی چاہیے، جبکہ ایسا نہیں ہے. یہ نماز کی طرح کا حکم نہیں ہے اور یہ لوگوں کے اوپر چھوڑا گیا ہے. اس کو سب سے بڑا غلط فہمی یہ ہے کہ اس کو توقیفی سمجھ لیا گیا ہے.
کیونکہ مراسم عزاداری کے لیے کسی حدیث اور روایت کی ضرورت نہیں ہوتی. رسومات عزاداری یہ لوگوں کو کھینچ کر لانے کے لیے ہیں، بس اس کے اندر وہ شرطیں ہیں، ظاہر ہے کوئی حرام وارام پہلو اس کے اندر نہ ہو، لیکن نہ اس کے لیے کسی حدیث کی ضرورت ہے کہ آپ کہیں کہ الگ سے علم نکالنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے، جلوس نکالنے کے لیے ضرورت ہے، زلجانہ نکالنے کے لیے اس کی ضرورت ہے. نہیں، ایسا نہیں، حدیث اور روایت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آیت اللہ شبیری زنجانی فرماتے ہیں کہ تمام شعائر اور رسومات کی بجاوری کے لیے کسی روایت کا موجود ہونا ضروری نہیں، اور ہر جائز عمل میں تعظیم شعائر مستحب. تعظیم شعائر بہر عمل مباحی استحباب دارت. فرماتے ہیں کہ ہر جائز عمل میں تعظیم شاعر مستحب ہے، اس کے لیے کسی روایت کا موجود ہونا کوئی ضروری نہیں کہ آپ ایک ایک رسم اعضا کے لیے کہیں. لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ بتائیے زلجنہ نکالنا ہے، قرآن میں کس جگہ پہ آیا ہے، حدیث میں کہاں پر آیا ہے کہ زلجنہ نکالا جائے، یہ کہاں پر آیا ہے کہ مثلا اس طرح سے فلاں رسم جو ہے اس انداز سے انجام دی جائے. لوگ براہ راست اس طرح سے سوال کرتے ہیں، تو آپ ان کو بتائیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ توقیفی چیزیں نہیں ہیں. کہ ایک ہوتا ہے اللہ نے پرسکرائب طریقہ بتایا ہے کہ اس طریقے سے آپ کو عمل کرنا ہے، اس میں پرسکرائب طریقہ نہیں بتایا گیا ہے اور آپ کے اوپر چھوڑا گیا ہے ہر علاقے، ہر معاشرے، ہر ملک کے اعتبار سے. آیت اللہ اسحاق فیاض، ان کا بھی کچھ ہی عرصے پہلے انتقال ہوا ہے، ان سے بھی یہی سوال پوچھا گیا تھا کہ حل الشعائر الحسینیہ توقیفیہ، یعنی کیا یہ شاعر حسینی جتنے بھی ہیں مراسم عزاداری ہیں کیا یہ توقیفی ہیں؟ تو انہوں نے لکھا کہ لیست توقیفیہ، یعنی یہ توقیفی نہیں ہے. تو بہرحال ہر وہ چیز جس سے دین کا وہ ایسے شاعر ہونے کا اطلاق ہو کہ جس سے مثلاً احیاء دین ہوتی ہو اور دین کی پاکیزگی جو ہے جس سے محفوظ رہے، وہ اس کے مطابق وہ یعنی وہ شاعر قرار پاتی ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں. اچھا، اگر کوئی ایک اس بات پر انسسٹ کرے، بہت سارے دیکھیے ہمارے ہی صفوں کے افراد ہیں، وہ یہ کہتے اگر آپ کہیں کہ جناب اگر آپ کہیں کہ عزاداری ویسے ہی منانی چاہیے، ان رسومات اور رواج کے کوئی ضرورت نہیں جیسے ائمہ معصومین نے کی، تو مراسم عزاداری کو توقیفی سمجھنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے تو آپ کو جتنے بھی یہ جلوس ہیں، ائمہ کے ادوار میں کیا کوئی جلوس نکلتے تھے؟ کس ائمہ کے دور کے اندر روایتوں میں ملتا ہے کہ لوگ سڑکوں پہ جلوس لے کر جو ہے آتے تھے 10 محرم کے روز؟ کہیں ملتا ہے آپ کو؟ نہیں ملتا. تو آپ کو اس کو بھی چھوڑ دینا چاہیے. یعنی وہ افراد جو یہ کہتے ہیں کہ مراسم عزاداری توقیفی ہیں، یعنی جیسے ائمہ نے کیا یا حکم دیا فقط وہ آپ کو کرنے ہیں، ویسے اتنا بتا دیا جائے کہ چند ایک مراسم، بلکہ ہر رسم کی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اصل سے اس کی تائید ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال یہ کہ مراسم عزاداریہ توقیفیہ نہیں ہے، آپ کے اوپر چھوڑا گیا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ کو جلوس لے کر باہر نکلنا اس کو چھوڑنا پڑے گا اگر آپ اس نظریے کے حامل بن گئے. یہ اتنے بڑے بڑے علم جو نکالے جاتے ہیں یہ ائمہ کے ادوار میں کب نکلا کرتے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو جو ہے علم وغیرہ یہ نکالنے یہ بھی چھوڑنے پڑیں گے. تابوت جو ہے ائمہ کے زمانوں میں تابوت لے کے لوگ باہر کہاں نکلتے تھے؟ اس کا مطلب ہے تابوت وغیرہ یہ بھی آپ کو چھوڑنے پڑیں گے. زلجنہ شاعر حسینیہ میں سے کہلاتا ہے، اس کے اوپر پورے درس یہاں پر ہو چکے ہیں. یہ جو ہے یہ بھی کسی بھی ائمہ کے دور کے اندر یہ نہیں ملتا ہے، تو اس کو بھی آپ کو ترک کرنا پڑے گا. منظم طریقے سے ماتم کرنا، ہاتھ والا ماتم کرنا، یہ جو ایران میں چینز کا جو ماتم ہوتا ہے وہ کرنا، یا اور جو ماتموں کی اقسام ہیں اس طریقے سے دستے بنا کر، یہ کہیں ائمہ کے ادوار میں نہیں ملتا ہے، تو اس کو بھی آپ کو چھوڑنا پڑے گا. سبیلیں کہاں ائمہ کے ادوار میں ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے نا ان ایام کے اندر جو سوگ ہوتے تھے اس میں سبیلیں لگاتے تھے اور لوگوں کو پانی پلاتے تھے، جبکہ یہ بھی شاعر حسینیہ کے اندر سے فوراً دماغ میں، یعنی شاعر اس کو کہتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر امام کا غم تازہ ہو جائے، ان کی مظلومیت کی، ان کی پیاس کی طرف لوگوں کا دماغ متوجہ ہو. تو یہ بھی اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا. اب دیکھتے ہیں بچے کس قدر ان تمام چیزوں سے اٹیچ ہوتے ہیں، ان رسومات سے. سبیلوں پر پانی پلاتے ہیں کھڑے ہو کر، ایک بہترین ان کا مشغلہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے تعزیے یہ بھی آپ کو چھوڑنے پڑیں گے. ائمہ کے ادوار میں کہیں کوئی تعزیے اس طریقے سے نہیں نکالے جاتے تھے. یعنی جو یہ بات کہہ رہا ہے یہ انتہائی احمقانہ بات ہے کہ شاعر حسینیہ توقیفیاں ہیں، ائمہ نے جیسی عزاداری کی فقط ویسے ہی کرنی چاہیے، اس سے ہٹ کر جتنی مراسم ہیں وہ انجام نہیں دینی چاہیے. تو وہ ایک احمقوں
کہ اس کے اندر رہتا ہے کسی جگہ کے اوپر، اور وہ نہیں سمجھ سکتا کہ ان مراسم کا کام لوگوں کے اذہان کو امام حسین کے غم کی طرف متوجہ کرنا ہے. تو یہ جو تعزیے نکالے جاتے ہیں یہ بھی آپ کو بند کرنے پڑیں گے. یہ جو آپ کے ہر جگہ کے اوپر، ہر علاقے کے اندر آپ دیکھتی ہیں، ابھی آگے چل کر میں اس پہ تھوڑی سی گفتگو اور بھی کروں گا، کہ آئمہ کے روضوں کی جو شبیہیں بنائی جاتی ہیں، اس کی بڑی حکمت ہے، ابھی آگے چل کر بات گفتگو میں آئے گی. تو یہ بھی آپ کو سارے جو ہے نا، یہ آئمہ کے ادوار میں نہیں ہوتا تھا کہ لوگ آئمہ کے قبور کی جو شبیہیں بناتے تھے اور یا ان کے روضے کی کوئی شبیہیں بناتے تھے. اب اس زمانے میں تو خیر قبور کی حد تک ہوتا تھا، شاید روضے اس طرح سے تعمیر بھی نہیں ہوئے تھے. تو بہرحال لیکن اس کی کوئی شبیہ وغیرہ جو ہے نہیں ہوتی تھی، تو ان کو بھی آپ کو بند کر دینا چاہیے. تو دیکھیے، رسومات عزاداری کا مقصد ہر طبقہ ذہن کو متوجہ کرنا ہے، ہر طبقہ ذہن کو. ایک عام بچے کے دماغ کو بھی متوجہ کرنا ہے، ایک بوڑھے شخص کو بھی متوجہ کرنا ہے، جوان کو بھی متوجہ کرنا ہے، عورتوں کو بھی متوجہ کرنا ہے، غیر شیعہ افراد کو متوجہ کرنا ہے، حتیٰ کہ غیر مسلموں کو متوجہ کرنا ہے، حکومتوں کو متوجہ کرنا ہے، ظالموں کو متوجہ کرنا ہے. ہر شخص تک یہ والا پیغام پہنچتا ہے، تو اس کے لیے مختلف رسومات کی ضرورت پیش آتی ہے. الگ الگ طریقہ کار کی ضرورت. ہر ایک کے دماغ ایک طرح کے نہیں ہیں، ہر ایک کے ذوق ایک طرح کے نہیں ہیں، تاکہ ہر شخص کے ذوق کے مطابق اس کو اس رسم کے ذریعے متوجہ کیا جا سکے امام حسین کی مظلومیت کی طرف. یہ رسومات کا ایک بہت بڑا ایک مقصد ہوتا ہے. اب مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ نوجوان جو عام دنوں میں نہ کسی درس میں آتے ہیں، نہ کسی مسجد میں بھی نہیں آتے ہیں، نوجوانوں کی کوئی خاص ایسی تعداد مساجد کے اندر نہیں آتی، تو لیکن پھر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جناب یہ ایام عزا شروع ہوتے ہیں، یہ مختلف چیزوں کے اندر نوجوان دلچسپی لے رہے ہوتے ہیں، تغرے وغیرہ لے کے لگا رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے بچے ہیں، ان بچوں کو جو کھیلنے والے بچے ہیں، کہاں ان کو آپ بیٹھ کے فلسفے، منطق اور حکمتیں اور مختلف اس طرح کی چیزیں جو ہیں بتائیں گے. وہ ان کے ذریعے وہ امام حسین سے اٹیچڈ ہوتے ہیں. اب آپ کہیں گے جناب کوئی کسی حدیث میں تو نہیں آیا اتنا خرچہ سبیلوں کے اوپر کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی ہے، اور بس ایک سادہ طریقے سے کسی ایک جگہ پانی پلا دیا جائے. نہیں، شربت بھی پلا رہے ہیں، بچے شربت بنا رہے ہوتے ہیں. کہ کتنے ایسے علاقے میں نے پوش ایریاز کے اندر دیکھے ہیں، وہ جوان جو ساری زندگی کبھی مسجد نہیں آتے، کچھ نہیں آتے، لیکن وہ اس میں خاص طور پر یہ کھڑے ہوتے ہیں ان سبیلوں کے اوپر، شربت بنا رہے ہیں، لوگوں میں چیزیں تقسیم کر رہے ہیں وغیرہ. بچے عام طور پر گھروں میں ایک رسم ہے، مثلا ان کو ایک مولا کا فقیر بنایا جاتا ہے اور سقہ بنایا جاتا ہے کہیں. تو عام حالات کے اندر بچے کہاں کیا ہے کہ یہ تمام آپ کہیں کہ جناب سقہ بنانا یا مثلا مولا کا فقیر بنانا یہ کون سی حدیث کے اندر آیا ہے؟ نہیں، یہ تمام رسومات ان بچوں تک کو اٹیچ کرنے کے لیے ہیں. یہ رسومات چھوٹے چھوٹے گھروں کے اندر جو ہے، میں نے بلکہ یہ بھی دیکھا کہ جو بہت سے مینٹلی جو ذرا ریٹارڈڈ ہوتے ہیں، جو اسپیشل افراد جن کو کہا جاتا ہے، یہ یعنی بیٹھ کے شربت بنا رہے ہوتے ہیں، چائے بنا رہے ہوتے ہیں، بلکہ عام اس میں ظاہر ان کا جو لہجہ ہوتا ہے اس طرح کے افراد کا کہ عام طور پہ بات کرنا سمجھ بھی نہیں آ رہی. لیکن میں نے کتنے ہی ایسے افراد کو دیکھا ہے کہ وہ جب نوحہ پڑھتے تو ایک دم سے ان کی آواز ٹھیک ہو جاتی. تو یہ بہت یہ اس طرح کی چیزیں ہیں. یہ تمام رسومات ابھی یہ جو ایسے افراد ہیں مثلا جو دماغی طور پر اس قابل نہیں، ان کو کیا فلسفہ، منطق اور ان کے ذریعے یا خشک فلسفیانہ گفتگو کے ذریعے ان کو آپ امام حسین کی طرف راغب کریں گے. یہ رسومات ان کو بھی لے کر آتی ہیں کھینچ کر. گھروں کے اندر کا آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ کتنے اہتمام کرتے ہیں، گھر میں اپنے عزا خانہ سا بناتے ہیں اور گھر میں علم لگا رہے ہوتے ہیں، بچے جو ہے نا اس کے سلسلے میں کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہے، پورے سال کے بعد پھر یہ اٹیچ ہو جاتے ہیں امام حسین سے. اور خالی یہ نہیں، یہ تعزیے اب تو خیر اس کی نسبت چھوٹے تعزیے بننے لگے ہیں یہاں پر، لیکن 100 سال پہلے انڈیا تک کے اندر مثلا اتنے بڑے بڑے تعزیے نکالے جاتے تھے. یہ بڑے تعزیے کہ ہر شخص ذرا دیکھے، حیران ہو کہ کس بات یہ کیا ہے، یہ تعزیہ یہ کس کی شبیہ بنائی گئی ہے، اس سے کیا مراد ہے. تو پھر آپ لوگوں کے پاس بتانے کا موقع ہوتا ہے کہ بھائی دیکھیے یہ امام حسین کے اوپر یہ مظالم ہوئے، اور پوری دنیا ان کی مظلومیت سے آگاہ ہوتی. اب بھی جو ہے لوگ ٹھیلوں کے اوپر، چھوٹے علاقوں سے لوگ ہیں، ٹھیلوں کے اوپر آئمہ کے روضوں کی شبیہیں لے کر آتے ہیں، اس کو سجاتے ہیں، ہر شخص دیکھ کر متوجہ ہوتا ہے. تو اس طریقے سے ایک ہیبت سی ایک شیعت کی بہرحال ایک ہوتی ہے. خود ہمارے اپنے جو دوست تھے کالجز وغیرہ کے اندر جو غیر شیعہ افراد تھے، وہ خود کہتے تھے کہ 10 محرم کو ایک عجیب روب اور ایک دہشت سی ہمارے دلوں کے اوپر جو ہے وہ ہوتی ہے ان مراسم کو دیکھ کر. تو شیعت کا ایک وجاہت جو ہے وہ ان مراسم کے ذریعے نمودار ہوتی ہے.
آیت اللہ حافظ بشیر نجفی سے سوال پوچھا گیا، جس کا ایک انہوں نے جواب دیا کہ شاعر حسینی دینی، عاطفی اور عقیدے کے لحاظ سے لوگوں کو امام حسین کے ساتھ مربوط اور منسلک کیے ہوئے ہیں، کیونکہ واقع کربلا کی یاد تازہ رکھنا، زندہ رکھنا حقیقت میں دین اور تشیع کو زندہ اور باقی رکھنا ہے۔ یعنی کیا ہے، فرما رہے ہیں لوگوں کو مربوط اور منسلک کیے ہوئے ہیں یہ تمام مراسم۔ اگر آپ یہ مراسم ہٹا دیں گے نا تو لوگ، کیونکہ بہت بڑی تعداد چند سالوں میں ہی دین سے باہر نکل جائے گی، یعنی یہ ان کو اٹیچ رکھے ہوئے۔ میں نے اس سے پہلے بھی پچھلے درس میں بیان کیا تھا، میں کتنے ایسے افراد کے جو کہ دین اسلام بھی چھوڑ چکے تھے، دہریے ہو چکے تھے، میں پرسنلی واقف ہوں ان لوگوں سے۔ وہ پورے سال ظاہر ہے جب وہ اسلامی کو نہیں مانتے تو وہ مسجد میں کیوں آئے گا، اور وہ جناب وہ امام بارگاہ میں کیوں آئے گا، لیکن جب امام حسین جب محرم آتا ہے تو وہ مجالس میں نے ایسے افراد کو خود شریک ہوتے دیکھا ہے، سیاہ لباس پہن کر شریک ہوتے دیکھا، اور عام زندگی میں وہ اللہ کو بھی نہیں مانتا ہے۔ تو بہرحال یہ تمام مراسم کی جڑیں اتنی گہری ہیں کہ جو حتیٰ کہ اسلام بھی اگر کوئی چھوڑ دے تب بھی امام حسین اسے کھینچ کر لے آتے ہیں، یہ مراسم اسے کھینچ کر لے آتی ہیں، اور کوئی نہ کوئی سبب بن سکتا ہے کہ کبھی اس کا دل نرم ہو جائے اور وہ دوبارہ اسلام کی طرف آ جائے۔ تو یہ بڑی اہمیت ہے، اس کو بالکل کمزور نہیں کرنا چاہیے۔ مراسم کے خلاف زبان استعمال کرنا یا اس پہ اپنی طاقتیں لگانا یہ کہ انتہائی حماقت کا کام ہے۔ اچھا، ابھی میں اس پہ آج گفتگو اتنا کیونکہ وقت نہیں ہے، کہ بعض مراسم غم عام افراد کے لیے منع ہے لیکن غم اہل بیت میں جائز ہیں، یعنی عام افراد کے لیے بھی بہت زیادہ اس کی مثالیں ہیں، انشاءاللہ میں کبھی اور اس کو ائمہ کی زندگی کے اندر بھی دوں گا۔ جو عام افراد کے لیے منع ہے لیکن غم امام حسین میں وہ مراسم جائز ہیں، جو عام افراد کے لیے حرام کی حد تک ہے، مثلا اپنا گریبان چاک کرنا، بعض علماء نے کہا احتیاط واجب ہے کہ نہیں کیا جائے، معمول سے زیادہ اپنی آواز کو گریے میں بلند کرنا، مثلا کسی کا رشتہ دار کا انتقال ہو جائے، بعض علماء نے کہا ہے کہ احتیاط واجب، یا بہت سو نے کہا کہ فتویٰ ہے کہ اپنی آواز کو معمول سے زیادہ بلند نہیں کر سکتے، چہرے پر خراشے نہیں ڈال سکتے، اپنے آپ کو زخمی نہیں کر سکتے، اپنا لباس کو چاک نہیں کر سکتے، لیکن یہ تمام چیزیں ائمہ امام حسین یا دیگر ائمہ کے غم کے اندر جائز۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں اسی طریقے سے دیکھیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ بعض مراسم، یعنی مراسم کی جڑیں اتنی گہری ہوتی ہیں کہ بعض مراسم جو زمانے جاہلیت کے مراسم تھے، زمانے کفر کے تھے، لیکن ان کے اندر کوئی ویسا پہلو پایا جاتا تھا اچھائی کا، تو خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر نے اسلام کے آنے کے بعد، یعنی اسلام کی پروپوگیشن جب ہو رہی تھی، اس وقت ان مراسم کو کہا کہ یہ مراسم جائز ہیں جو کہ زمانے جاہلیت کی تھی۔ مثلا اس زمانے میں ہوتا تھا کہ ظاہر حج ہوتا تھا، اور وہ بھی قربانی کیا کرتے تھے، کفار وغیرہ بھی خانہ کعبہ میں، یعنی جو ان کا طریقہ کار تھا تو اس میں قربانی کا بھی حکم تھا۔ تو اس زمانے میں کیا تھا کہ قربانی کے جانور جو ہوتے تھے ان کے کانوں میں سوراخ کیے جاتے تھے۔ اب ہمارا ایک مسئلہ ہے نا کہ حج کی جو قربانی ہے اس کو وہ بے عیب ہونا چاہیے جانور، ان کے مثلا کانوں کو چیر دیا جاتا تھا خاص طریقے سے، وہ نشانی کے طور پہ رکھے جاتے تھے، اس طرح کی نشانیاں اس کے اوپر ہوتی تھیں۔ آج بھی آپ مناسک حج اٹھائیں امام خمینی کی، تو پیغمبر نے اس سلسلے کو باقی رکھا ہے، اور یہ چیزیں کہ یہ جو اس طرح کے نشانات اس کے اوپر ہوتے تھے کان چیر کر یا سوراخ کانوں میں کر کے، اس کو اسلام نے بھی باقی رکھا ہے، یعنی یہ اس کو عیب شمار نہیں کیا ہے۔ تو کتنی ایسی چیزیں تھیں جو زمانے جاہلیت میں اس طرح سے تھیں لیکن اس میں کوئی قباحت نہیں تھی، اسلام نے اس کو باقی رکھا۔ اسی طریقے سے یہ جو 4 مہینے جو کہلاتے ہیں ذوالقعدہ، ذوالحجہ یا محرم اور رجب، یہ جو ہے اسلام سے پہلے بھی یہ محترم مہینے سمجھے جاتے تھے، پیغمبر نے بھی اس کو محترم مہینہ قرار دیا، حتیٰ کہ کفار بھی یعنی کفار جو تھے وہ بھی ان 4 مہینوں میں تمام اپنی جنگیں بند کر دیتے تھے، یعنی ذی الحج، ذی قعدہ، محرم اور رجب۔ تو پیغمبر نے، اسلام نے بھی اس کو باقی رکھا اور کہا کہ ٹھیک ہے، وہ لوگ اس کو محترم سمجھتے تھے تو یہی 4 مہینے اسلام کے اندر بھی جو ہے اس کو کنٹینیو قرار دیا۔ تو مراسم عزاداری بھی اسی طریقے سے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو عام افراد کے لیے چاہے جائز نہ ہو لیکن اسلام نے ان کو رکھا ہے، ورنہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ اپنے عام اموات کے اندر اپنے چہرے کو جو ہے وہ خراشے ڈالتے تھے، اپنے کپڑے پھاڑ لیا کرتے تھے، بہت معمول سے زیادہ آوازوں کو بلند کرتے تھے، جو کہ ناجائز تھا عام افراد کے لیے، لیکن غم امام مظلوم میں اس کو جائز قرار دیا گیا۔
اچھا دیکھیے، ایک بات اور دماغ میں رہے کہ مراسم عزاداری کو چند شرائط کے ساتھ، وہ شرطیں آگے چل کے میں بیان کروں گا، اس کو عرف یعنی معاشرے کے اوپر چھوڑ دیا گیا۔ غم کیسے منانا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، یہ ہر علاقے، ہر شہر، ہر ملک، ہر گاؤں، ہر قریے کے مطابق، اور تمام علماء نے کہا ہے کہ اس کے مطابق انجام دی جائے۔ محدث نوری نے مستدرک الوسائل کے اندر اس بات کہی کہ عزاداری کی نوعیت اور کیفیت کو ہر شہر اور علاقے کے عرف اور رواج اور طریقہ کار پر چھوڑ دیا گیا۔ جب تک کہ شارع مقدس نے عزاداری کی کسی خاص صورت سے منع نہ کیا ہو، یا عزاداری کی کوئی مخصوص شکل اسلام اور مکتب اہل بیت کے اصولوں و اقدار کے منافی نہ ہو، اس وقت تک اس قسم کی عزاداری کے جائز ہونے کا قول اختیار کیا جا سکتا ہے۔ محدث نوری نے لکھا ہے، یعنی ہر علاقے، ہر شہر، ہر جگہ کا ایک خاص طریقہ کار ہے۔ بہت سے افراد کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیے فلاں چیز ہے وہ ایران میں تو نہیں ہوتی، یہ صرف یہ ہمارے انڈو پاکستان میں ہندو کلچر کے اندر مثلا آ گئی ہے، اور یہ تو عراق میں نہیں ہوتی، اور یہ تو لبنان میں نہیں ہوتی۔ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابھی آگے چل کے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ایران اور عراق کی بعض رسومات ایسی ہیں کہ جو یہاں پر نہیں ہوتی، اور یہاں پر اگر ہونے لگے تو بہت مایوب سمجھا جائے۔ ابھی میں دکھانے والا ہوں آپ کو شاید کتنی چیزیں ایسی ہیں جو یہاں کے لحاظ سے صحیح ہیں، یعنی ہر علاقے، ہر زمانے، ہر جگہ کا جو عرف ہے وہ اور معاشرہ ہے، وہ ان مراسم کو طے کرتا ہے۔ وہاں پر اگر وہ رائج ہیں وہ رسومات، اور اس کے اندر کوئی حرام والا پہلو نہیں ہے، وہ حرام پہلو بھی کون سے ہیں ان کی میں آگے چل کر بیان کرتا ہوں کہ کون سے ہیں جس کا خیال کرنا چاہیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان مراسم کو چاہے وہ دیگر علاقوں میں نہ بھی ہوتی ہوں تب بھی یہاں پر جائز۔ آیت اللہ سیستانی نے توضیح المسائل جامع میں یہ بات لکھی ہے کہ مومنین اور اہل ولایت کے مخصوص شیعوں کے لیے، مخلص شیعوں کے لیے مناسب ہے کہ وہ شاعر حسینی کے فروغ اور مجالس عزاداری کے انعقاد میں اسی طریقے پر عمل کریں جو حق پر قائم امامیہ شیعہ جماعت کے درمیان معروف اور متعارف ہے۔ یعنی جو جس علاقے کے اندر معروف چیز ہے اور جو متعارف ہے، جو رائج رسم ہے، اس کو ویسے ہی باقی رکھیں، اور عزاداری اہل بیت کے سلسلے میں اپنے نیک اسلاف سے منقول سیرت اور روش کو اختیار کریں جو چلی آ رہی ہے ہر علاقے کے اندر، اس کو باقی رکھیں۔ آیت اللہ سیستانی نے بھی کہا۔ آیت اللہ حسین بروجردی سے ایک سوال پوچھا گیا کہ ایام عاشورہ میں ایک زرعی نما ایک چیز ہے جسے نخل کہا جاتا ہے، آگے چل کر میں وہ دکھاؤں گا آپ کو، قیمتی کپڑوں اور نفیس پارچوں سے وہ سجائی جاتی ہے اور اسے عزاداری کے عنوان سے اٹھایا جاتا ہے۔ اس نخل کو کپڑے پہنانے اور اسے اٹھانے کا کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، ایک اصولی جواب دیا، ایام عاشورہ میں عزاداری مختلف شہروں اور علاقوں کے عرف اور رواج کے مطابق ہوتی ہے، اور جو چیز کسی علاقے میں عزاداری کا مصداق سمجھی جاتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں۔ یعنی کسی علاقے میں اگر عزاداری اسی کو سمجھا جاتا ہے تو وہی کام انجام دینا چاہیے، اور اس میں رتی برابر بھی کسی امینڈمنٹ کرنے کی، اصلاح کرنے کی ضرورت نہیں۔ دیکھیے ایک بہت اچھا جملہ علامہ منتظر عباس نقوی صاحب جو لاہور کے تھے انتقال کر کے، وہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی رسم عزاداری کی روح کے خلاف ہے نا تو آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، عزاداری اسے خود ہی نکال کے باہر پھینک دے گی۔ بہت بہترین جملہ وہ کہتے تھے، کچھ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ عزاداری سے اصلاح حاصل کریں، عزاداری کی اصلاح کی فکر میں نہ رہیں۔ کوئی چیز اگر روح عزاداری کے مخالف ہوگی تو عزاداری اسے خود ہی نکال کر باہر پھینک دے گی، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو بہرحال یہ وہ کہتے تھے عزاداری ایک زندہ معجزہ ہے، یہ ایک زندہ چیز ہے، اس کو اگر کوئی چیز پسند نہیں آتی تو یہ اس کو نکال کر باہر پھینک دے گی، یعنی رسم اس کو بطور رسم قبول نہیں کرے گی۔ تو آیت اللہ بروجردی نے کہا کہ مختلف علاقوں کے عرف اور رواج کے مطابق جو ہوگی وہی عزاداری جو ہے سمجھی جائے گی۔ آیت اللہ سید محمد صادق روحانی کے سامنے جب آیت اللہ بروجردی کا یہ مسئلہ لکھ کے لوگوں نے سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ جو کچھ بھی آیت اللہ بروجردی نے اپنے فتوے میں تحریر فرمایا ہے وہ میری طرف سے تائید شدہ ہے، میں بھی اس کی تائید کرتا ہوں کہ بالکل ایسا ہی ہے، عزاداری ہر علاقے کے رسم و رواج کے مطابق انجام دی جائے۔ آیت اللہ شبیری زنجانی وہ فرماتے ہیں کہ عزاداری کا طریقہ کار مختلف زبانوں اور علاقوں میں عرف کو مد نظر رکھتے ہوئے متعین ہوتا ہے۔ معاشرہ جو چیز کو عزاداری سمجھتا ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ رسم ہمیں سمجھ میں نہیں آ نہیں، بطور رسم اگر اس کو معاشرہ قبول کر چکا ہے عزاداری کی رسم کو تو اس کو بجا لانے میں اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور اسی طریقے سے آیت اللہ سید محمد حسینی شارودی انہوں نے بھی فرمایا کہ عزاداری اسی متعارف اور رائج طریقے کے مطابق کی جائے جو اسلامی ممالک اور علاقوں میں معمول اور رواج کے طور پر پائی جاتی۔ دیکھیے آج کل بہت ہو رہا ہے کہ یہ رسم جو ہیں یہ غیر اسلامی ہیں اور یہ جو خرافات ہیں، یہ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے ان تمام
بیوقوف لوگوں کے بیانات سے. جب بھی میں نے کہا تھا کہ جو بھی اس کے خلاف آپ کیونکہ جب پوسٹیں پڑھتی ہیں نا تو آپ وہی جا کے اپنی مجالس میں بیان کرنا شروع کر دیتی ہیں. آپ نے کب مراجع کے استفتاءات اس سلسلے میں پڑھے ہیں, کتنی تاکید کر رہے ہیں کہ اپنے علاقے کے رسم و رواج کے مطابق عزاداری کو انجام دیں. اور آیت اللہ حافظ بشیر نجفی نے بھی یہ بات فرمائی ہے کہ ہر قوم اور ملت کے ہر زمانے اور جگہ میں غم منانے کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, اور ائمہ نے ہمیں امام حسین کا غم منانے کا حکم دیا ہے, غم منانے کے طریقہ کار کو متعین نہیں فرمایا ہے. لہٰذا ہم ہر اس طریقے سے ہم غم بجا لائیں گے جس میں کوئی شرعی اعتراض نہ ہو, کیونکہ ماتم و جلوس میں کسی قسم کا کوئی شرعی اشکال نہیں ہے. لہٰذا ہم اس کو اپنائیں گے کیونکہ معصومین نے ہمیں ایسا کرنے سے منع نہیں کیا. جتنی مراسم ہیں وہ سب جائز ہیں. تو بہرحال یہ انہوں نے فرمائی ہے. اسی طریقے سے آیت اللہ حسن زادہ عاملی بھی یہ فرماتے تھے کہ چند فریب خوردہ لوگ امام حسین کے قیام کو فراموش اور خاموش کرنے کی فکر میں ہیں. تاکیداً لازم ہے کہ مجالس عزا کے انعقاد اہل بیت عصمت و وحی سے صادر قرآنی میراث اور تمام مراسم عزا جیسا کہ سابقاً معمول رہی ہیں کی ترقی اور پیش رفت کے لیے انتہائی کوشش کریں تاکہ شاعر اسلامی کا تحفظ اور معرف فقہ جعفریہ کی سعادت اشاعت حاصل رہے. تو بہرحال یہ خود تمام علماء نے یہ بات کہی. اچھا, ضروری بھی نہیں ہے کہ آیت اللہ سید محمد وحیدی فرماتے ہیں ہر وہ چیز جس کا عرف مخالف ہو, معاشرہ مخالف ہو, ضروری نہیں کہ شریعت بھی اس کی مخالف ہو. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو معاشرہ بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ وہ معاشرہ مخالف ہو رہا ہے, کہہ رہے نہیں عرف بہت مختلف ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کسی عرف کے نزدیک ایک چیز قبیح ہو اور دوسرے عرف میں وہی چیز مستحسن ہو. ابھی آگے چل کر مثالیں دیتا ہوں میں آپ کو. تو اسی طریقے سے آیت اللہ شاہرود یہ بھی فرماتے ہیں تمام مومنین کو اس بات کی تاکید کرتا ہوں کہ انگلی کی ایک پور کے برابر بھی اس کام میں پیچھے نہ رہیں, ورنہ واقع کربلا بھلا دیا جائے گا بلکہ اس کا انکار کر دیا جائے گا جیسے کہ واقع غدیر کے ساتھ ناانصافی ہوئی. یعنی یہ مراسم عزا کربلا کے واقعے کو زندہ کرنے کا سبب. اچھا, اب مخالفین رسومات جو ہیں ان کی ایک بہت بڑی غلطی ایک اور بھی, یہ میں ان لڑکوں کو خاص طور پہ کہہ رہا ہوں, یا اور پھر آپ بھی اگر ان کی پوسٹوں کو فارورڈ کرتی ہیں, کہ وہ افراد جو کوئی ایک اپنے کمرے میں, ایک گھر میں, کسی ایک علاقے کے اندر ایک یا چند افراد کوئی کام کرتے ہیں تو اس کو لے کر اس کی پوسٹ کو یا اس ویڈیو کو وائرل کرنے لگتے ہیں ہر جگہ, جیسے یہ شاید پوری شیعہ دنیا کے اندر ایسا ہو رہا ہے. جیسے میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ وہ کانٹوں پہ چل رہا ہے گھر میں تو کانٹوں کی انہوں نے ویڈیو لگا دی, کوئی شیشے پہ چل رہا ہے تو اس کی ویڈیو لگا دی. یعنی یہ اگر پورے آپ دیکھیں کروڑوں کی تعداد کے اندر ہے, اس میں کوئی ایک یا چند افراد صرف یہ کام کر رہے ہیں, اپنے گھر کے کمرے میں کر رہے ہیں, معاشرے کے اندر نہیں کر رہے ہیں, تو اس کو لے کے آپ یہ بہت بڑی غلطی اور حماقت ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو بطور رسم عزا لوگوں میں انٹروڈیوس کرنا. اس سے غیروں کو بھی پھر موقع ملتا ہے, وہ بھی ان چیزوں کو کہتے ہیں دیکھیں یہ چیز شیعت کے اندر ہی کیا ان سے مراسم عزا ہیں, وہ جبکہ وہ رسم عزا ہوتی ہی نہیں, وہ چند افراد کا ایک انڈیویجولز کا ایک فعل ہوتا ہے. تو یہ اس کو کبھی بھی نہ کریں, اس طرح کی کسی چیز کو آپ فارورڈ نہ کریں, اور ورنہ آپ بھی اس جرم کے اندر برابر کی شریک ہوں گی اس طرح کی, کیونکہ یہ مراسم عزا نہیں, جو مراسم عزا جو معمول اور رائج ہیں بس وہی مراسم ہیں, اس کے علاوہ مراسم نہیں. اچھا, ایک چیز اور بھی ہے, رسومات عزاداری کو سادہ رکھیں لیکن زیادہ سختی نہ کریں. لوگ عام طور پہ کہتے ہیں بھائی ذوالجناح کو سادہ ہونا چاہیے, ہمیں بھی اچھا لگتا ہے کہ بھائی سیاہ رنگ کا کپڑا پڑا ہوا ہو اس کے اوپر, سادہ سا ہو, لیکن اگر لوگ سجا رہے ہیں اس کو اپنی, وہ پچھلی دفعہ ہم نے فتاوے نقل کیے تھے پچھلے درس میں کہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں, تو زیادہ سختی نہ کریں. جیسے لوگ عام طور پر ہے کہ بھائی تبرک سادہ ہونا چاہیے. ایک زمانہ تھا لوگ کہتے ہیں بھائی نمک پارے بٹا کرتے تھے اور پاپے بٹا کرتے تھے, اور جناب اس طرح سے صرف چائے پلا دی جاتی تھی, اور اب یہ بریانی بھی آ گئی ہے, اور مثلا پیزا بھی آ گیا ہے اس کے اندر, اور اس طرح سے تو بہت سی چیزیں تو چلے وہ باربیکیوڈ آئٹمس اور وہ سب کچھ, وہ چائے شاید اتنا اچھا نہیں لگتا ہے, لیکن لوگ اگر کوئی اچھا تبرک کر رہے ہیں تو بہت زیادہ سختی کرنے کی ضرورت نہیں کہ ان کی مذمت کی جائے. نہیں, یہ آپ نے کیا کرنا شروع کر دیا. بہت سی جگہوں کے اوپر ہے کہ جناب وہ بالکل ہی مثلا بریانی ہے تو اس میں گوشت ہی انہوں نے غائب کر دیا, صرف ایک آدھ چھوٹا سا ایک آلو ڈال کے دے دیا. ہر ایک شخص کو نہیں پسند آ رہا ہوتا, اگر چلا بھی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے, بریانی بھی اگر تقسیم ہو جائے. تو رسومات عزاداری کو ٹھیک ہے سادہ رکھنا چاہیے, لیکن لوگوں پر زیادہ سختی نہ کریں کہ جیسے یہ حرام ٹائپ کا کوئی کام انہوں نے کر دیا. اچھا, اب دیکھیے مراسم عزاداری میں عرف مختلف ہوتا ہے ہر جگہ کا. عرف کہتے ہیں معاشرے کو, ہر شہر ہر جگہ کا معاشرہ بالکل الگ ہے. مثلا آپ عراق کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ بنی اسد
جن کو امام حسین علیہ السلام وصیت کر کے گئے تھے، ان کے مردوں کو بھی، ان کی عورتوں کو بھی، بچوں کو بھی، کہ ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا. تو آج بھی بنی اسد کی عورتیں بیلچے لے کر جو ہے جلوس کے اندر شریک ہوتی ہیں. اب یہاں پر اگر یہی والا کام آپ کرنا شروع کر دیں کہ بھئی ہم ان بنی اسد کی عورتوں کے لحاظ سے، تو ایک عجیب سا سمجھا جائے گا یہاں پر. اور یہاں پر ظاہر ہے کہ چیز رائج نہیں ہونی چاہیے. وہ اسی معاشرے میں، عراق کے معاشرے میں، جہاں پر وہ قبیلہ بنی اسد رہتا ہے، اب بھی وہاں کے لوگ اسی طریقے سے عورتیں بیلچے وغیرہ لے کر آتی ہیں کہ اگر مرد اگر کسی خوف کی وجہ سے لاشیں دفن نہیں کر سکے تو ہم عورتیں جو ہیں وہ لاشیں دفن کریں گی. تو بہرحال یہ اس کی یاد مناتی ہیں اس بات کی، تو وہ بیلچے لے کر آتی ہیں. تو یہاں پر یہی والی چیز اگر آ جائے تو یہ معیوب سمجھی جائے گی، معیوب سمجھی جائے گی. اسی طریقے سے مثلاً جب امام حسین علیہ السلام اور واقع کربلا ہو گیا، تو جنوں کی آمد کا بھی تذکرہ ہے، یا امام حسین کے پاس بھی آئے تھے شہادت سے پہلے جنات، اور ان سے آ کر کہا تھا کہ ہم مدد کرنا چاہتے ہیں. امام حسین نے پھر جو ہے اس سے انکار کیا تھا. تو ان جنوں کی روایات جو ہیں اس میں بہت سے افراد اس طرح کا ایک لباس پہن کر بھی آتے ہیں اور اس بات کی یاد دلاتے ہیں کہ ائمہ امام حسین کی مدد کے لیے جنات بھی تشریف لائے تھے. یہی والی چیز اگر یہ ہمارے پاکستانی معاشرے میں اندر ہو تو یہ بڑا معیوب سمجھا جائے گا، بڑا عجیب سی چیز سمجھی جائے گی. لیکن کیا ہے، وہاں پر کربلا اور ان جگہوں کے اوپر یا ایران وغیرہ کے اندر اس طریقے سے اس واقعے کی بھی یاد منائی جاتی، جو عرف کی تبدیلی کی وجہ سے، معاشرے کی تبدیلی کی وجہ سے یہاں پر ہمارے ملکوں کے اندر رائج نہیں. لیکن وہاں پر جنات کا آنا، اور پھر وہ خیر وہ ایک زعفر جن وغیرہ کی بھی حکایت مشہور ہے، جو اگرچہ بہت معتبر ذریعوں سے تو ثابت نہیں ہے، لیکن علماء کے اقوال وغیرہ کے اندر یا کچھ حکایات اور واقعات کے اندر اس کا تذکرہ ملتا ہے. تو بہرحال اس کی بھی، یہ عرف کے مختلف ہونے سے عزاداری کے رسومات بھی الگ ہیں. اسی طریقے سے رگزہ تویرج، یہ رگزہ کہتے ہیں تیز تیز دوڑنے اور بھاگنے کو. ایک تویرج کا ایک علاقہ ہے وہاں پر عراق میں، ان کا طرز رسم عزاداری ہے کہ وہ بھاگتے ہوئے آتے ہیں، تیز طریقے سے دوڑتے ہوئے آتے ہیں، اور یہ کافی وہاں پر مشہور بھی ہے. رگزہ کہتے ہیں تیز تیز دوڑنے کو یا زمین پر پاؤں مارنے کو. قرآن میں بھی آیا ہے ارکز بے رجلے کا. حضرت ایوب علیہ السلام کو یہ بات کہی گئی کہ آپ اپنے زمین پر اپنے پاؤں کو ماریں. اسے چشمہ جاری ہوا تھا جس سے حضرت ایوب علیہ السلام پھر وہ صحت یاب ہوئے تھے. تو رگزہ تویرج یہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں، دوڑتے ہوئے آتے ہیں. جب بھی وہ بیچ میں ایک بات آ گئی تو کہہ دوں کہ خود جو یہ زمزم کا کنواں جو ہے، اس کو بھی رگزہ جبریل کہا جاتا ہے، کہ جب حضرت اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی تھی، اور پھر ایک روایت میں ہے کہ حضرت جبریل وہاں پر اللہ کے حکم سے نازل ہوئے تھے اور اپنے پاؤں کو زمین پر مارا تھا. اس کو رگزہ کہتے ہیں، پاؤں مارنے کو زور سے زمین پر. اس سے پھر یہ تو ابھی اس کو رگزہ جبریل بھی کہا جاتا ہے زمزم. تو یہ رگزہ تویرج جو تیز طریقے سے دوڑتے ہوئے وہاں پر آتے ہیں اور دوڑتے ہوئے جاتے ہیں. بہت سے آیت اللہ سید محمد مہدی بحر العلوم سے بات منسوب کی جاتی ہے. وہ کہتے تھے کہ میں نے رگزہ تویرج کے اندر امام زمانہ علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو اب آپ نے دیکھا کہ اب یہ والی چیز اگر مثلا یہاں پر ہو جائے، لوگ یہاں کے جلوس کے اندر تیز رفتاری کے ساتھ بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں اور ایک رسم کے طور پر، تو یہاں پر ایک عجیب سا اور معیوب سمجھا جائے گا. جبکہ وہاں پر اس کو دیکھ کر لوگ باقاعدہ زار و قطار روتے ہیں، اور ان کا ایک انداز ہے بہرحال رسم عزاداری کا، تو وہ وہاں کے لحاظ سے ٹھیک ہے. اچھا، اسی طریقے سے ترکی وغیرہ ہے، وہاں پر سیاہ رنگ کے بھی لوگ پہنتے ہیں، لیکن ریڈ کلر کے کپڑے پہن کر بھی عزاداری ہوتی. اگر یہی بالکل ریڈ کلر کے کپڑے جو ہے یہاں پہن کر اگر لوگ آ جائے تو یہاں پر سخت معیوب سمجھا جائے گا کہ بھائی یہ تو سرخ لباس پہن کر کون سی عزاداری جو ہے وہ ہو رہی ہے یہاں پر. تو وہاں پر ایک عزاداری کا ایک خاص جو ایک طریقہ کار ہے. ہر جگہ کے لحاظ سے اس کے احکام علیحدہ ہیں. ایک جگہ کے لیے جو حکم ہے وہ دوسری جگہ کے لیے نہیں ہے. ایک جگہ میں ایک چیز پسندیدہ ہے تو ہو سکتا ہے دوسری جگہ پہ ناپسندیدہ ہو. جہاں پر پسندیدہ ہے وہاں پر اس کو کام کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے. جو جہاں ناپسندیدہ ہے وہاں پر اس کو نہ کیا جائے. اسی طریقے سے مثلاً عراق کے اندر بھی یہ ہوتا ہے، ایران میں بھی ہوتا ہے کہ ایک بڑا سا ایک وہ بنایا جاتا ہے اور اس کے اوپر مثلا کچھ وہ چراغ ٹائپ کے ہوتے ہیں، اس پہ آگ لگی ہوئی ہوتی ہے،
اور اس کو بھی وہاں پر لے جایا جاتا ہے. لوگ نوحہ پڑھتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، یہ ہمارے ہاں رائج نہیں ہے. اسی طریقے سے مثلا خیام بنائے جاتے ہیں، پھر خیام کو آگ لگائی جاتی ہے. تو یہ بھی، اس پہ بھی آگے چل کر میں ذکر کروں گا اس بات کا. تو خیام کے متعلق بھی علماء کے سے استفتاد بھی کیے گئے ہیں کہ بھئی یہ تو کیا اسراف نہیں ہے پیسوں کا. ابھی آگے چل کر ہماری اسراف کے پہ بھی بات ہوگی کہ عزاداری میں جتنا بھی پیسہ خرچ کیا جائے وہ اسراف نہیں ہے بلکہ اس کی مصلحتیں ہیں. تو بہرحال اس طرح سے ویژولائز کراتے ہیں کہ دیکھیے خیموں کو اس طریقے سے آگ لگائی گئی تھی، لوگ اسے چاروں طرف کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں، واقع کربلا کی ان کو یاد اور مظلومیت تازہ ہو جاتی ہے. تو لیکن یہاں پر یہ والی رسم ہمارے علاقوں کے اندر نہیں ہوتی ہے. اسی طریقے سے مثلا یہ دیکھیں کتنے بڑے یعنی ہزاروں لاکھوں لوگ افراد ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ اور زیادہ ویژول امپیکٹ ہوتا ہے بہت بڑا. جتنی چیز وسیع پیمانے کے اوپر ہوتی ہے اسی قدر اس کا تاثر بھی زیادہ ہوتا ہے. تو یہ آگ لگائی جاتی ہے، یہ ان علاقوں کے اندر ہے لیکن یہ چیز ہمارے یہاں رائج نہیں. یہ آپ دیکھیں اسی طریقے سے اس طرح سے یہ مشعلیں ٹائپ کی ہے، لوگ لے کے اس کو لے کے نکلتے ہیں اور اس کو گول گول گھماتے ہیں اس کو. تو یہ بھی تمام افراد اس کو اس انداز سے دیکھتے ہیں. تو یہ آگ لگنے والا یہ اس طرح کی چیز یہ ہمارے یہاں پاکستان میں، انڈیا وغیرہ کے اندر یہ رائج نہیں ہے، لیکن ایران، عراق وغیرہ کے اندر یہ ایک معمول اور ایک رائج چیز ہے. اچھا، اسی طریقے سے ایک ایران کے اندر یہ رسم ہے. آیت اللہ بروجردی سے بھی لوگوں نے آ کر پوچھا کہ میں ایک ایسے علاقے سے ہوں کہ جہاں پر ایک لکڑی کے دو ٹکڑے ہوتے ہیں، وہ ماتم نہیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن لکڑی کے ٹکڑوں کو آپس میں آواز مار کے ان کو آپس میں ٹکرا کے ایک آواز نکالی جاتی ہے. تو کیا یہ جائز ہے؟ یعنی کوئی ماتم تو نہیں کر رہے ہیں، یا تو اس کو مثلا سینے پہ اپنے مارتے یا کچھ ہوتا. تو آیت اللہ بروجردی نے کہا کہ اس رسم سے جو جس کو شاید شدہ گردی کہا جاتا ہے وہاں پر ایران کے اندر، تو یہ جو آپس میں لکڑی کے ٹکڑوں کو یہ آپس میں ٹکراتے ہیں، یہ رسم جو ہے یہ غم و حزن کا مظہر سمجھی جاتی ہے، کوئی خوشی کی چیز سمجھی جاتی ہے. لوگوں نے کہا نہیں، یہ رسم حزن و غم ہے. لوگ جو ہے روتے بھی ہیں، ماتم بھی کرتے ہیں، اور امام حسین کی مظلومیت ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا پھر اس کے اندر کوئی حرج نہیں، اس رسم کو بھی جاری رکھا جائے. یعنی ہر علاقے کے اعتبار سے کچھ مراسم ایسی ہیں کہ یہ دو چیزیں آپس میں ٹکرا کر ایک آواز نکالی جاتی ہے اور اسی طریقے سے رسم ہوتی ہے. یا مثلا گل مالی یا گل مالیدن جس کو کہا جاتا ہے، ایران کے اندر بہت ہوتا ہے لیکن یہ پاکستان میں یہ چیز نہیں. اور کہ اپنے آپ کو خاک آلود کرتے ہیں. اب اس میں کچھ پانی ملا ہوتا ہے، لوگ اس میں اپنے آپ کو بالکل خاک آلود کر لیتے ہیں، تھوڑا سا زیادہ ہی خاک آلود کر لیتے ہیں. خاک تو نہیں بلکہ گل، یعنی جو وہ ایک گیلی مٹی ٹائپ کی جو ہوتی ہے وہ اپنے اس کے اوپر مر لیتے ہیں. اور ان سب کے بھی پیچھے بھی روایات ہیں. وہ آپ نے سنا ہوگا حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا، جنہوں نے خواب میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ محمد خواب میں دیکھا تھا شب عاشور کے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں. پھر وہ شیشی والا وہ واقعہ تو اس سے پہلے کا ہے. پھر انہوں نے دیکھا کہ پیغمبر اکرم کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور ان کا چہرہ اور بال خاک آلود ہیں. تو پھر انہوں نے کہا، پیغمبر نے فرمایا خواب میں ان کو کہ میں ابھی حسین اور ان کے اصحاب کی قبریں کھود کر آیا. تو اس خاک آلود پیغمبر کا جسم تھا، ان کے بال اور ان کے چہرے کے اوپر خاک موجود تھی، تو لوگ اپنے آپ کو بھی خاک آلود کرتے ہیں. اس کو بہرحال گل مالی کی رسم ایک وہاں پہ کہا جاتا ہے، گل مالیدن کہا جاتا ہے. عورتیں بھی اپنے جو ہے وہ لباسوں کو اس طرح سے خاک آلود کرتی ہیں، اور امام بارگاہیں اور اس طرح سے جو گھروں کو بھی، دیواروں کو بھی خاک آلود کیا جاتا ہے. لوگ اپنے آپ، یہ رسم پاکستان کے اندر نہیں ہے لیکن ایران کے اندر ہوتی ہے. بہت سے لوگ تو بالکل پانی ملا کے اور اس طرح سے اپنے آپ کو بالکل ڈھک لیتے ہیں اس کے اندر. اب ظاہر ہے رسومات کے اندر بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. حتیٰ کہ بہت سے بڑے بڑے علماء، یہ آیت اللہ شیخ جواد تبریزی کے بیٹے ہیں جعفر تبریزی، یہ خود بہت بڑے عالم اور مجتہد ہیں. آیت اللہ سید محمد صادق روحانی، وہ اپنے آپ کو خاک آلود کرتے تھے اس طرح سے، اور دیگر علماء بھی اس طرح سے اپنے آپ کو خاک آلود وغیرہ کرتے ہیں. تو یہ وہاں کی ایک رسم ہے کہ عرف. دیکھیے بات کیا بیان کی جا رہی ہے کہ جس علاقے اور جس معاشرے کے اندر جو چیز بطور رسم اعضاء منعقد ہو رہی ہو اس کو ایز اٹ از انجام دیا جائے.
سوائے اس کے کہ وہ اس میں حقیقتاً یہ صرف ایک اس لحاظ سے ایک پہلو اس میں ہم ڈال دیتے ہیں کہ کوئی حرام پہلو نہ ہو، ورنہ ابھی میں اس کی مثالیں دوں گا، جو حرام تھے وہ چند ایک دفعہ کے بعد وہ خود ہی اس میں سے غائب ہو جاتے ہیں، اور وہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ اس میں سے عزاداری خود نکال کے باہر پھینکتی ہے۔ اسی طریقے سے مثلاً عراق کے اندر ہوتا ہے حجلہ حضرت قاسم جو ہے وہ منایا جاتا ہے، اور اس میں ایک بچہ جو ان کی اس عمر کا تھا 12-13 سال کا، اس میں حضرت قاسم بھی بنایا جاتا ہے، اس کی شبیہ بنایا جاتا ہے، اور لوگ اس کو دیکھ کر زار و قطار روتے ہیں، حضرت قاسم کی مظلومیت کا اس کے اندر بیان ہوتا ہے۔ یہ اس طرح سے یہاں پر نہیں ہوتا۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک ڈاکومنٹری کے اندر اس طرح سے خاکہ دکھایا تھا، تو چینل کے اوپر بھی پابندی لگ گئی تھی یہاں پر۔ تو یہاں کا عرف اس کو بہت سی چیزوں کو اس انداز سے جو ہے وہ برداشت نہیں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت قاسم کی مہندی کی رسومات جو ہے وہ وہاں پر ادا کی جاتی ہیں، اور لوگ اس طریقے سے مہندی اور وہ سب لے کر جاتے ہیں، لوگ زار و قطار روتے ہیں ان کی مظلومیت کو یاد کر کے۔ تو وہاں پر اس انداز سے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ یہ کربلا کے اندر ہوتا ہے یہ سارا۔ لوگ کہتے ہیں یہ تو ہندوانی رسم ہے، اور جناب یہ تو ایران عراق میں نہیں ہوتی۔ ایران عراق میں یہاں سے کہیں زیادہ شدت کے ساتھ ہوتی، اور اگر ہو یا نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، وہ آپ نے سن ہی لیا کہ ہر علاقے کے مطابق ہیں یہ تمام رسومات۔ تو آپ نے دیکھا کس قدر۔ اسی طریقے سے مثلاً یہ جو چینز والی زنجیریں اب یہاں پر بہت سے علاقوں کے اندر شروع ہو گیا ہے، دیکھا دیکھی پارا چنار وغیرہ میں، ورنہ ایران کے اندر یہ چینز والا جو ہوتا ہے یہ اپنی کمر کے اوپر اس طرح سے مارتے ہیں، اور بہت سی جگہوں کے اوپر ایران میں یہ بھی ہوتا ہے، جو یہاں پر تو نہیں ہوتا، کہ یہ چینز اپنے چہرے کے اوپر بھی مارتے ہیں، چہرے کے اوپر، جو کہ یہاں پر ابھی تک صرف کمر وغیرہ کے اوپر ہوتا ہے لیکن چہرے کے اوپر نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے مثلا ترکی میں یا اور جگہوں کے اوپر ایران عراق میں ائمہ کی تصاویر لے کر، اگرچہ علماء نے اس کو پسند نہیں فرمایا ہے، لیکن تمام علماء نے بہرحال حرام بھی قرار نہیں دیا، صرف ایک آیت اللہ حافظ بشیر نجفی ہیں غالباً جن کا فتویٰ یہ ہے کہ ائمہ کی خیالی تصویر بنانا حرام ہے، لیکن اور علماء جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ خیالی تصویر بنائی جا سکتی ہے، بس اس کا انتساب ائمہ کی طرف نہ ہو، اور اس علاقے اور اس عرف میں وہ توہین امام نہ سمجھی جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو بہت سے علاقے ایسے ہیں جیسے ترکی وغیرہ میں توہین نہیں سمجھا جاتا۔ ایران میں تو گھروں کے اندر مولا علی کی تصاویر اور یہ اس طرح سے جو ہے نا پینافلیکس بنوا کے، اور وہ اس طریقے سے ائمہ کی خیالی تصویریں لگاتے ہیں، جو ہمارے ہاں معیوب سمجھا جاتا ہے، یہاں پہ اتنا اچھا نہیں سمجھا جائے گا، لیکن ایران کے اندر یہ ایک چیز ہے کہ ایسی خیالی تصویریں بنا کے لگائی جاتی ہیں، کیونکہ ہم انتصاب نہیں دے رہے ہیں کہ حقیقی تصاویر ہیں ائمہ کی، بس ایک کسی شخص کے اپنے اس کا جذبات کا ایک اظہار ہوتا ہے، اور ایک خیالی تصویر ٹائپ کی اس انداز سے ہوتی ہے۔ تو اس علاقے کے اگرچہ مراجع نے اس کو پسند نہیں فرمایا ہے، تو کہ ان کو جلوسوں میں بھی اس طرح سے لے کر آئیں، یا مثلاً اس انداز سے کہ ایک بالکل ایک حقیقی بچہ ہوتا ہے اور اس میں ایک تیر سا ایک لگا دیا جاتا ہے۔ یہ یہاں پر ابھی تک رسم نہیں ہے، لیکن عراق کے اندر، ایران کے اندر ہے، اس طرح سے رسم منائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ جیسے یہ لے کر جایا جا رہا ہے ایران اور عراق کے اندر بھی ہوتا ہے، اس میں امام حسین کی تصویر، خیالی تصویر بنا کے لگائی ہوئی۔ تو ہر جگہ کے اپنے رسومات اور رواج ہیں۔ حضرت قاسم ہیں، وہ گھوڑے کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں، سب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کی ایک شبیہ بنا کر لے جائی جا رہی ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے مثلاً ایران کے اندر بھی ماتم ہوتا ہے، اور کہ وہ ماتم کر رہے ہوتے ہیں اور نیچے سے خاک اڑائی جاتی ہے، یعنی ہاتھ زمین کے اوپر وہ رکھ کے، اور اس کو ماتم ہوتا ہے تو اس خاک کو اڑاتے ہیں، جس سارے خاک آلود ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مختلف مراسم ہیں، ہر جگہ کے اعتبار سے ہیں۔ اب آپ کہیں گے یہ بھی حرام ہے، وہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ جائز نہیں، وہ جائز نہیں، اس کے لیے حدیث نہیں ہے، اس کے لیے روایت نہیں ہے، قرآن میں کہاں لکھا ہے، کون سے مجتہد کا فتویٰ ہے، اس میں کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ بالکل حلال اور مباح ہیں۔ ان سے غم امام مظلوم کی طرف دماغ متوجہ ہوتا ہے، لوگ غمگین ہوتے ہیں، اور امام حسین کی طرف ان کے دل جو ہے وہ راغب ہوتے ہیں، ان کے غم کا احساس ہوتا ہے۔ پرسہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو ان کے خانوادے کا پرسہ، اللہم صلی علی محمد۔ تو یہ سب چیزیں۔ اسی طریقے سے ایران میں ایک اور چیز ہوتی ہے، ایک گول سا ایک ہوتا ہے، اس میں مختلف قسم کے کپڑے اس طرح سے لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے۔ یہ بھی عزاداری کی وہاں ایک رسم کے طور پر ہوتا ہے بعض علاقوں میں۔ پھر اس کے بعد جتنے کپڑے اس میں سے ہوتے ہیں، اس میں سے ایک ایک کپڑا لوگ یا اس کا ایک ٹکڑا لے کے تبرک کے طور پر لے کر جاتے ہیں، اس کو جو بھی اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ بہرحال یہ بھی ایک رسم وہاں پر ہے۔
یہاں پر پاکستان میں اس طرح سے نہیں ہے، لیکن بہت سی جگہوں پر ہے. اسی طریقے سے مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ان کی اس طرح کے کچھ انسٹرومنٹس ہوتے ہیں، ان کی بیٹ کے اوپر جو ہے ماتم کیا جاتا ہے، یعنی وہ ڈرم بجا رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ماتم ہو رہا ہوتا ہے. یہ پاکستان میں اس وقت تک رائج نہیں ہے. کچھ جگہوں پہ اندرون سندھ میں کچھ لوگوں نے کرنا شروع کیا تو لوگوں نے فوراً ان کی ویڈیوز بنا کے دیکھیے اس میں کیا چیزیں جو ہیں آ گئی ہیں، اور یہ خرافات ہیں اور یہ حرام ہے اور کچھ ہے، جبکہ یہی سب چیزیں ایران عراق کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ مثلا ایران کے جو صدر ہیں وہ ہاتھ میں ایک لکڑی لے کے، یعنی اس میں کچھ نہیں، صرف ہاتھ میں لکڑی لے کے اوپر نیچے کر رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ اس سے کوئی ماتم وغیرہ ہو رہا ہے، لیکن ایک رسم ازا ہے کہ علاقے کی، وہاں پر ایک سب کے ہاتھ میں ایک ایک لکڑی یا ڈنڈا اس طرح سے ہوتا ہے. یہاں بعض اوقات ہمارے برادران اہل سنت عاشور کے روز وہ جو ایک رنگین تلواریں لے کے، اور وہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا، اب تو میں نے یہاں نہیں دیکھا ہے، ورنہ وہ ایک تلوار بازی وغیرہ بچے وغیرہ کر رہے ہوتے تھے. تو بہرحال وہ ایک ہر جگہ کے اپنے لحاظ سے ایک طریقہ کار ہے، اور لوگ اس کو اگر یعنی کسی جگہ کے پہ کوئی چیز اس طرح کی، جیسے یہ بلیک کلر کا ایک ڈنڈا سا لے کے آ رہے ہیں اور اس کو ہوا میں اوپر نیچے بلند کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. اسی طریقے سے یہ اس طرح کے جو اسٹکس ہاتھ میں ہوتی ہیں، یہ بڑی کامن ہیں بہت سی جگہوں کے اوپر. یہ عرف کے اوپر ہے. بہت سے ماتموں کی رسمیں ہیں، کوئی اپنی کمر کے اوپر ہاتھ رکھ، ایک دوسرے کی کمروں پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور گول دائرے کے اندر چل چل کے ماتم کر رہے ہوتے ہیں. کچھ ماتموں کی رسمیں ایسی ہیں جس میں ایک پاؤں نیچے رکھا، گھٹنا نیچے رکھا ہوتا ہے اور ماتم کر رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے بعض جگہوں کے اوپر ہے کہ مثلا بہت سی روایات میں ہے کہ امام گھٹنوں چل کر فلاں کے لاشے کے اوپر پہنچے، تو وہ گھٹنوں پہ چلنے کی یہ خود کربلا کے اندر جو ہے وہ رسم ہوتی ہے، اور اس بات کی یاد منائی جاتی ہے، کیونکہ ایک ایک چیز کی یاد منائی جاتی ہے واقعہ کربلا میں. تو کہ کوئی بھی طریقہ کار ایسا جس سے متوجہ ہو جائیں کہ امام کے نے یہ کام مثلا کیا تھا، یا کسی بھی روایت کے اندر بھی اگر اس کا تذکرہ آیا ہے تو اس کو بھی لوگ کرنے کی اس انداز سے کوشش کرتے ہیں. اور بہت سے ایسے ہیں کہ اس کے اندر اب یہ بھی ہے، میں کیونکہ ویڈیو نہیں آپ کو دکھا سک رہا ہوں، ورنہ اس میں یہ ماتم نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہ گول گول گھوم رہے ہیں خالی. یہ ایک جگہ کے اوپر ایک رسم کے طور پر ہے. اس میں سینے پر ہاتھ نہیں مارا جا رہا ہوتا، بلکہ یہ سارے افراد دائرے کے اندر گھوم رہے ہیں اور اسی میں کوئی ایک آدمی نوحہ پڑ رہا ہوتا ہے. یہ ایک الگ ایک طریقہ کار ہے. یہی سب چیزیں یہاں پر آ جائیں تو لوگ کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر. تو بھائی یہ عرف کا اختلاف ہے، یہ معاشرے کا اختلاف ہے، یہ لوگوں کے ذوق کا اختلاف ہے. ہر جگہ کے لیے اس کے لیے مناسب اس کو سمجھا گیا ہے. اسی طریقے سے مثلا حضرت عباس علمدار کی شبی بنائی جاتی ہے، اور بچے جو ہیں وہ کوزے لے کر پانی کے لیے ان کے پاس آتے ہیں، تو اس بات کو یاد دہانی کے لیے حضرت عباس کی یاد کے لیے، اور تو اس طرح سے ایک ویژولائز کیا جاتا ہے بہت سے علاقوں کے اندر، خود کربلا میں اور دیگر جگہوں کے اوپر. ہمارے ہاں جو تابوت ائمہ کا ہوتا ہے، ایران میں اس طریقے سے تابوت نہیں ہوتا ہے. وہاں پہ اس قسم کا تابوت ہوتا ہے، اتنا بڑا سا ایک تابوت بنایا جاتا ہے، اور اتنے سارے لوگ اس کو، تاکہ سب لوگوں کو موقع مل سکے کہ اس شبیہ تابوت کو اٹھائیں. تو یہ اتنے آپ نے دیکھا کہ لکڑیاں لگی ہوتی ہیں، اس کو سب نے اٹھایا ہوا ہوتا ہے. بہت سے لوگ اس تابوت کے اوپر بھی چڑھے ہوئے ہوتے ہیں. یہاں ہوتا ہے کہ کوئی تابوت کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جائے تو اس کو پکڑ کے مارا جائے گا مثلا، کہ بھئی آپ امام کے تابوت کے اوپر شبیہ پہ کیوں آپ چڑھ کے بیٹھ گئے. لیکن وہاں پر اس انداز سے ہوتا ہے. اسی طریقے سے خیمے بنائے جاتے ہیں اسیران کربلا، اور جو خانوادہ سید الشہداء ہے ان کے اعتبار سے خیموں کی ایک ویژولائز کیا جاتا ہے، جو یہاں پر نہیں ہوتا، ان علاقوں کے اندر ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں، بہت سے علاقوں کے اندر ہے کہ جناب جس طریقے سے پابا زنجیر کر کے لے کر جایا گیا خواتین عصمت و طہارت کو قیدی بنا کر کوفہ اور شام کے بازاروں میں، تو اسی طریقے سے ہاتھوں میں چینز باندھی ہوئی ہوتی ہیں. اور مثلا وہاں جنگ کی بھی ایک وہ دکھائی جاتی ہے، بعض اوقات ویژولائز کرایا جاتا ہے کس طرح سے جنگیں ہوئی تھیں. یا مثلا ڈرم کی بیٹس پہ ماتم وغیرہ، یہ سب کچھ یہ ہے. یا عورتوں کا اس طرح سے زنجیر پہنا کر لے کے جانا. ترکی کے اندر بہت بڑی تعداد میں ہزاروں عورتیں اسی طریقے سے سیاہ لباس پہن کر اور ہاتھوں میں زنجیریں پہن کر، یعنی اسیران کربلا کی یاد میں. لیکن یہ یہاں پر نہیں ہوتا، وہاں پر ہوتا ہے اس طرح سے، اور سب کے ہاتھوں میں زنجیریں ہوتی ہیں، جو ایک سمبولک ایک طریقہ کار. لوگ کہیں گے جناب یہ تو بڑا اسراف ہے، اور اتنا لوہا جو ہے اس کے اوپر اتنے پیسے خرچ ہوئے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے. نہیں، اس کی ضرورت ہوتی. مظلومیت کی، خواتین کی مظلومیت کا احساس دلانے کے لیے جو ہے یہ چیزیں بیان کی دکھائی جاتی ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ کس قدر یہ سب چیزیں، یہ تمام رسومات میں کتنی ظاہر وقت محدود ہے، اتنا بیان بھی نہیں کیا جا سکتا. اسی طریقے سے کس طرح سے قیدی بنا کر لے جائے جاتے تھے، ہاتھ لے جاتے تھے،
اور ان کو اس سے گھسیٹا جاتا تھا. یہ سب کچھ وہاں پر دکھایا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ تمام دیکھیے مراسم ہیں. اچھا اب دیکھیے آقا علی رضا پناہیان، ان کے کافی زیادہ ان کے درس وغیرہ بھی اس کے اوپر ایران ٹی وی سے بھی آتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ اعلان کیا گیا کہ عزاداری کے لیول کو بڑھا دیا گیا ہے. جلوس کے بجائے مظاہرہ ہوگا امام حسین اسکوائر کی طرف. علم و تابوت کو سائڈ پر کر دیں اور اس کی جگہ پلے کارڈز لے کر آئیں اور ان پر نعرے لکھیں. امام خمینی نے اس کی سخت مذمت کی. فرمایا عزاداری اسی روایتی طریقے سے انجام دیں جیسے چلی آ رہی، اس میں کسی تبدیلی کی کوئی ضرورت نہیں. تو یہ بات یاد رکھ لیں، امام خمینی بھی اس کو منع فرماتے تھے. تو اس طرح کی کوئی بھی چیز جہاں آپ کو لگے کہ لوگ فوراً اصلاح کے نام پر آ جائیں، یہ رسم بند کر دی جائے، وہ رسم بند کر دی جائے، ایسا کچھ بھی نہ کریں. اس سے صرف معاشرے میں خلفشار ہوگا، فساد ہوگا، مومنین دست و گریباں ہوں گے آپس میں. اور آیت اللہ سید محمد رضا گل پائگانی نے بھی یہ کہا کہ اگر مراسم عزاداری کی جگہ صرف تقاریر و خطاب کا سلسلہ شروع ہوا، یہ کہنا شروع ہو گئے لوگ بہت سے معذرت کے ساتھ عوام اباقبہ کے اندر کہنا شروع ہو گئے کہ ان رسومات کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اصل میں تقاریر اور خطاب ہو، لوگوں کا دماغ بنائیں، شعور پیدا کریں ان کے اندر. تو فرماتے ہیں کہ اگر مراسم کی جگہ تقاریر و خطاب کا سلسلہ شروع ہوا، جو ثمرات عزاداری ہم اس وقت حاصل کر رہے ہیں اس کا عشیر بھی ہمیں نہیں مل سکے گا. اگر ہمیں مطلوبہ فوائد حاصل ہو بھی گئے تب بھی یہ سلسلہ زیادہ دیر نہیں چلے گا، اس کی تاثیر ختم ہو جائے گی. عزاداری لوگوں کا دین بن چکی ہے، یہ لوگوں کے گوشت و پوست و خون میں شامل ہو چکی ہے. اگر مراسم عزاداری کو روکنے کی کوشش کی تو دوسری قسم یعنی تقاریری مجالس کو ختم کرنے میں بھی دشمن جلد کامیاب ہو جائے گا. لوگ بھی آنا بند ہو جائیں گے، سوائے 40-50 افراد کے جن کا خاص ذوق ہے وہ اس میں بیٹھے ہوں گے. باقی پوری کمیونٹی کو آپ کاٹ کے ایک طرف کر دیں گے. لوگ کچھ عرصے میں چند سالوں میں یہ چیزیں بھی ختم ہو جائیں گی. آیت اللہ رضا گل پائگانی نے مسجد اعظم قم میں علماء کے اور طالب علموں سے خطاب کرتے ہوئے بات فرمائی تھی. اچھا اب دیکھیے جو ائمہ کے روزوں کی شبیہیں بنائی جاتی ہیں، اس پہ بھی لوگ کہتے ہیں بہت پیسہ اس کے اوپر خرچ ہو رہا ہے اور یہ بلا وجہ ہے اور اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ غریبوں کے اوپر خرچ کیا جائے وغیرہ. دیکھیے ائمہ کے جو روزوں کی شبیہیں تھیں ان کو بنانے کی خاص حکمت تھی. خاص حکمت کیا؟ یعنی اس زمانے میں لوگ اب یہ تو اب جانا شروع ہوئے نا صدام کے بعد، ورنہ اس سے پہلے کتنی پابندیاں تھیں، لوگ وہاں جا نہیں پاتے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں بہت چھوٹا تھا، بچپن میں مسجد خیر اللہ چولی آتا تھا تو ہر نماز کے بعد دعا کی جاتی تھی کہ پروردگارہ ان مقامات مقدسہ کے راستوں کو کھول دے تاکہ ہم جا سکیں. تو لوگ جو جا نہیں پاتے تھے وہ کیسے امام کی وہ منائیں؟ ان کا دل چاہتا تھا کہ ہم ائمہ کے روزوں پر جائیں. تو یہاں پر ذریعے بنانے کا ایک سلسلہ شروع ہوا. ذریعے بنانے کا، یہ لوگ اپنے امام بارگاہوں میں ذریعہ بنانے لگے کہ ہم وہاں نہیں جا پاتے ہیں تو کم سے کم یہاں ہم اس کی ایک شبیہ بنا لیں اور ہم وہی اپنی کیفیت، اپنے غم کے جذبات کا اظہار، کوئی تو آؤٹ لیٹ ہونا چاہیے. تو اس طرح شبیہ بنانے کا ایک سلسلہ شروع ہوا. کتنے آپ دیکھتے ہیں ہر امام بارگاہ کے اندر تقریباً جو ہے نا ایک شبیہ موجود ہے. اچھا یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ مراسم عزاداری کبھی وقت کے ساتھ بدل بھی سکتی، یہ بھی دماغ میں رہے. ضروری نہیں کہ ہمیشہ وہ خود ہی رسم عزا خود طے کرے گی. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جیسے یہی ابھی میں نے آپ کو شبیہیں بنانے کا، اب پہلے تو لوگ نہیں جا پاتے تھے، اب ہر شخص ہی 2-2 3-3 4-4 5-5 بلکہ میں نے اکثر ایسے افراد کے متعلق بھی سنا ہے جو 40-40 50-50 دفعہ زیارت کر چکے ہیں. بہت سے لوگ 200 250 دفعہ جا چکے ہیں. تو اب کوئی شخص شاید ہی کوئی ایسا بچا ہو کہ جو ان روزوں کے اوپر اب نہ جا سکتا ہو، بلکہ ایک سال میں کئی دفعہ بھی لوگ جاتے ہیں. تو ممکن ہے کہ آئندہ ادوار میں شاید شبیہ روزہ بنانے والا جو سلسلہ ہے، کیونکہ اب خود ائمہ کے روزوں پہ جانا ممکن ہو گیا تو شاید اس کی ضرورت اس انداز کی نہ ہو، لیکن پھر بھی اگر لوگ کریں تو ان کو روکا نہیں جا سکتا. تو مراسم عزاداری کبھی وقت کے ساتھ ساتھ بدل بھی سکتی ہیں. یعنی ضروری نہیں کہ ہر دفعہ بہت سی چیزیں کہ اگر غم امام کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ان کی افادیت اب اتنی نہ رہے تو عزاداری آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے خود ہی اس رسم کو ہٹا دے. اچھا ایک چیز اور بھی ہے، لوگوں کی نیت پر ریاکاری کا حکم لگانا. یہ دیکھیے لوگ جو ہے نا بار بار زیارت کو جا رہے ہیں، یہ بہت شو آف کر رہے ہوتے ہیں اور جناب یہ اتنا تبرک بانٹ رہے ہیں، تو یہ جو ہے نا یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. اور مثلا یہ جو جناب علی سیاہ لباس عورتیں تیار ہو رہی ہیں تو یہ جناب یہ ریاکاری کی یا اپنا فیشن دکھانے کی وہ ایک نیت ہو رہی ہوتی ہے. تو کیا ہے یہ سب چیزیں، یعنی لوگ نا اس میں اللہ میاں بننے کی ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں. لوگوں کے دلوں کے حال
جتنے بھی افراد جو یقین کیجئے جا رہے ہوتے ہیں یا جو لوگ عزاداری کر رہے ہوتے ہیں، کہیں پر بھی میرا تو حسن ظن یہ ہے کہ لوگوں کے دماغ میں یہ نہیں ہوتا کہ جناب اس سے ہم جو ہے نا کوئی شو آف کریں. اچھا، بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی ہر سال یہ لباس بنوانے کی کیا ضرورت ہے. یہ اس کا بھی ایک اصول آپ دماغ میں رکھ لیں کہ اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ اس سے میں غم امام مظلوم کے لیے میں نے یہ پہنا ہوا ہے، یہ جو نئے کپڑے بھی میں سلوا رہی ہوں یا عزاداری کے لیے سلوا رہی ہوں، تو خواہ نئے کپڑے ہی کیوں نہ آپ ہر سال بنائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ استحباب ہوگا، اس کا ثواب ہے کہ اس لحاظ سے کہ ہم نے ایک دفعہ یہاں پہ پورا ایک لیکچر اس موضوع پر لیا ہے سیاہ لباس پہ اعتراضات کے جوابات کے لحاظ سے، کہ عورتیں مردوں کی نسبت 10-20 گنا زیادہ مجالس اٹینڈ کرتی ہیں، ان کے ویئر اینڈ ٹیئر جو ہے اس کے اندر جو کافی ہو جاتی ہے، لباس کے اندر مردوں سے زیادہ لباس استعمال ہوتا ہے، تو ان کو زیادہ کپڑے بنوانے کی بھی ضرورت پیش آتی ہے، پسینے سے خراب ہو جاتے ہیں، ایک ایک دن میں کئی مجالس اٹینڈ کرنا پڑتی ہیں، گھر کے کام کرنا پڑتے ہیں. تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جناب کہ نہیں، یہ ہر وقت ہر سال یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے یہ نئے لباس سلوانے کی کیا ضرورت ہے اور پرانے مٹکے میں سے مثلا کوئی نکالا جائے بغیر استری کیا وہ پہنا جائے، نہیں، ان کی نیت کے اوپر کوئی حکم نہ لگائیں. نیت اگر عزاداری کی ہے تو خواہ نیا لباس ہی کیوں نہ سلوایا جائے، یہ ان کے لیے ثواب کا باعث ہے. اور اگر نیت عزاداری کے نہیں کوئی اور ہے معاذ اللہ، اور اس ریاکاری کے تحت کوئی پرانا لباس ہی کیوں نہ پہنا جائے، اس کا بھی کوئی ثواب نہیں ہے. یعنی نئے اور پرانے یا سلوانے نہ سلوانے کا کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیے جب آدمی جب استحباب ہے اس کا کہ کالے سیاہ لباس عزاداری کے اندر پسندیدہ سمجھا گیا ہے کہ اس کو پہنا جائے، تو جب پہنا اسی وقت جائے گا نا جب وہ سلوایا جائے گا. اب چاہے وہ اس میں شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی کہ آپ ہر سال سلوائیں یا کئی سالوں والا پہنے، یہ کوئی اس طرح کی کوئی پابندی نہیں. تو جو معاشرے کے اندر یہ بلا ضرورت کے جو اعتراضات ہو رہے ہیں نا، اس کو بھی آپ جیسے میں ابھی تو خیر موضوع نہیں ہے میرا، بہت زیادہ نوح خوانوں کے خلاف ایک کیمپین شروع ہو جاتی ہے. کوئی مثلا خوش لباس ہے یا خوش شکل ہے، اس کے وہ کہا کہ جناب یہ اداکاری کر رہے ہیں، اور کوئی مثلا پیسے لے رہا ہے تو اس کو قبول کر رہا ہے، تو یہی تمام چیزیں جناب اس کے اندر بھی تو ہو رہی ہوتی ہیں. حتیٰ کہ جو عبادات ہیں، نماز اپنے مرحوم کی جو آپ اجارے کی نمازیں پڑھوا رہے ہیں، اللہ کی عبادت پیسے دے کر کروا رہے ہیں، یعنی وہ عالم بھی یا طالب علم بھی پیسے لے رہا ہے، قضا روزے بھی پیسے لے کر رکھوائے جا رہے ہیں. حج و عمرے کے اندر بھی بعض افراد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، اگر ہم حج و عمرہ انجام دے رہے ہیں مرحوم کی طرف سے تو ہمیں ہمارے اور اخراجات ہیں، ہمارے سارے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، تو اس میں مثلا ہمیں زیادہ یہ اور پیسے دیے جائیں، یعنی اس میں بھی طے کیا جاتا ہے. یعنی ہر چیز کے اندر تو قرآن بچوں کو آپ پڑھاتے ہیں تو اس قرآن پڑھانے کے لیے بھی وہ طے کیا جاتا ہے. تو نوحہ خوانی کے اندر بھی یہ چیز جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن کیا ہے کہ ان کے خلاف ایک بہت زبردست قسم کی کیمپین شروع ہو جاتی ہے. تو بہرحال یہ ایک مذموم چیز ہے. اسی طرح صاحبان ایمان کے خلاف شروع ہو جاتی ہے کہ کالے کپڑے کیوں پہنا رہے ہیں. اور ٹھیک ہے، وہ اس کے اندر ضرور ہے کہ وہ ایسے فیشن تراش خراش جو حجاب کے منافی وہ نہیں ہونے چاہیے. نیت کی اصلاح کریں گے ہم، لیکن ان کے اس کے اوپر آپ اعتراض نہیں کر سکتے کہ وہ ہر سال کیوں سلوا رہے ہیں. اگر نیت اچھی ہے، عزاداری کی ہے، تو کتنے بھی کپڑے بنوا لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. دیکھیے مراسم عزاداری میں لوگوں کو شرائط اور پابندیاں بتائیں، لیکن روکے نہیں اس بات سے ان کو. مثلا کسی بھی اندر کسی رسم کے اندر کوئی بات اگر غلط ہو رہی ہوتی ہے تو اس غلطی کو دور کریں، نہ کہ پوری رسم کو آپ ٹارگٹ بنائیں. یہ ایک بہت بڑا آج کل یہ سلسلہ اور ایک فتنہ ہو گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں دیکھیے فلاں اس کے اندر دیکھیے عورتیں اس طرح کی مثلا تراش خراش کے لباس پہن کر آ رہی ہیں تو لہٰذا کپڑے سلوانے ہی جائز نہیں. نہیں بھائی، وہ الگ چیز ہے. آپ اس سے کہیں کہ اس کو فیشن یا اس طرح کی کوئی چیز آپ جس میں جو حجاب کے منافی ہو، اتنا تنگ لباس نہ ہو، شفاف نہ ہو کہ کھال کا جلد جو ہے وہ نظر آ رہی ہو اس لباس کے اندر سے، اس طرح کی کوئی چیز وہ حدود و قدود و شرائط بتا دیں لوگوں کو، لیکن روکے نہیں کہ یہ دیکھیے فلاں جگہ کے اوپر ہوتا ہے اور حضرت قاسم کی مہندی نکالی جا رہی ہوتی تو عورتیں آ رہی ہوتی ہیں تو انہوں نے پاؤں میں موزے نہیں پہنے ہوئے ہوتے تو فلاں، تو یہ ان کو موزے پہنوا دیں اگر نامحرم کے سامنے. اول تو میں نے نہیں دیکھا کہ عورتیں لے کر جو ہے وہ نامحرموں کے درمیان میں کہیں چل رہی ہوں، لیکن کہیں ہو بھی آ رہا ہے تو آپ اس غلطی کو درست کریں، نہ کہ پوری رسم کے خلاف ایک کیمپین چلائی جائے. اب دیکھیے رسومات عزاداری کے جائز ہونے کی کچھ شرطیں. ایک پہلی شرط یہ، مجھے بہت فاسٹ جانا ہے کیونکہ بالکل ٹائم ختم ہو رہا ہے، وہ رسم عزا مظہر حزن و غم ہونی چاہیے. یعنی جو بھی ہم کیا بات بیان کر رہے ہیں، رسومات عزاداری کے جائز ہونے کی شرطیں.
پہلی شرط یہ کہ وہ رسم اعضا ہو مظہر حزن و غم، یعنی اس سے امام حسین کا غم تازہ ہوتا ہو. مثلا جس وقت حضرت قاسم بنا کے لایا جاتا ہے وہاں پر، تو لوگ بہت رو رہے ہوتے ہیں، دہاڑے مار رہے ہوتے ہیں، ویژولائز کر رہے ہوتے ہیں کہ حضرت قاسم اس عمر کے آئے ہوں گے، اور یہ تو یہ مظہر حزن و غم ہوتی ہے یہ رسم. اسی طریقے سے لوگ جو مہندی لے کر جاتے ہیں اس وقت بھی لوگ ایک غم کے جذبات کا، بہرحال ایک ماں کے غم کے جذبات کا کہ اس کا بچہ بھی بڑا ہوتا، اس کی شادی ہوتی، یعنی اس طرح کی جو کیفیات ہے نا، یہ نہیں کہ اس میں شادی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، یہ نہیں، بلکہ ایک ہر ماں کے دل کے اندر جو ایک ارمان ہوتا ہے اس ارمانوں کو بھی وہاں پر ویژولائز کروایا جاتا ہے، غم کا کوئی پہلو باقی نہ رہ جائے اس طرح سے. تو لوگ ان کو بھی دیکھ کر روتے ہیں کہ رسم مظہر حزن و غم ہے. لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو مظہر حزن و غم نہیں. مثلا پنجاب میں ایک آدھ جگہوں کے اوپر سننے میں آیا، وہ شاید اب وہ بھی نہیں ہوتا ہے، کہ جناب حضرت قاسم کا ولیمہ کرنا شروع کر دیا. مہندی کی حد تک ٹھیک تھا، اس کے جواز کے فتوے بھی ہیں، لیکن ہال بک کرایا اور وہاں پہ بری اور وہ سب کپڑے وپڑے ٹانگے ہوئے ہیں، لوگ آ کے دیکھ رہے ہیں، کسی ایک کو ایک قطرہ آنسو بھی نہیں اس کو دیکھ کے نہیں نکل رہا ہے. اب یہ کیا ہے، یہ رسم جو ہے مظہر حزن و غم نہیں ہے کہ ولیمہ کیا جائے ان کا. تو یہ خیر رسم بنی بھی نہیں، چند ایک لوگوں نے اس طرح کی کوشش کی تو عزاداری نے خود ہی اس کو نکال کر باہر کر دیا. اب کہیں آپ کو یہ دیکھنے میں نہیں آتی یہ چیز، کہیں ہو بھی تو اکا دکا والی چیز ہے، وہ رسم اعضا ہی نہیں، وہ تو انڈیویجول کوئی فیل ہے لوگوں کا. حضرت قاسم کا جو کھجلا بنایا جاتا ہے بہرحال، اور بہت سی جگہوں پہ اس کو دیکھ کے رویا جاتا ہے، ان کا کرتا لٹکا ہوتا ہے، لوگ اس کو یعنی اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. مظہر اگر حزن و غم ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں. اسی طریقے سے یہ اپنے آپ کو خاک آلود کرنا، یہ مظہر حزن و غم ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ یہ بھی آپ نے جو دیکھا تھا کہ وہ جو دو لکڑی کے پیس لے کے اس کو آپس میں ٹکرایا جاتے تھے، تو اس علاقے کے اندر یہ مظہر حزن و غم ہے. لوگ اس طرح سے ٹکراتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس سے ایک غم کی کیفیت کا ایک اظہار ہوتا ہے. اس طرح کی چیز وہاں پہ بنائی جاتی ہے مختلف علاقوں کے اندر. تو جس علاقے میں وہ رسم حزن و غم ہے اس کے مطابق وہ چیز ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ کہ وہ رسم حلال ہو، اس میں حرام کی آمیزش نہ ہو. رسم حلال ہونی چاہیے. مثلا یہ بھی کوئی رسم نہیں ہے، لیکن بہت سی ایک آدھ جگہ کے اوپر ایسا ہوا تو لوگوں نے جو ہے نا اس کو کہا کہ یہ دیکھیے یہ رسم حزن و غم، کیونکہ جاندار کا مجسمہ بنانا حرام ہے. آپ مثلا زلجنہ اصل لانے کے بجائے اس کی شبیہ لے آئے، جاندار کا مجسمہ بنانا ہی حرام ہے. چاہے وہ یعنی اس میں جانور کا مجسمہ ہو یا انسان کا مجسمہ ہو، وہ حرام ہے، ہوتا ہے بنانا. تو یہ چیز ایک آدھ جگہ کے اوپر ہوئی تو، لیکن اس کو بھی لوگوں نے بڑا وائرل کیا. اب دیکھا جائے لوگ کہیں گے، مجھے بھی کہیں گے کہ آپ بھی تو وائرل کر رہے ہیں، لیکن ہم تو اس کی مذمت بیان کر رہے ہیں کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے الگ سے. یہ تو ہم مذمت کر رہے ہیں کہ ایسا کوئی رسم ہے ہی نہیں اصلاً. یہ ایک آدھ لوگوں نے اس طرح سے کیا تو وہ اس میں فعل حرام ہو تو اس کو رائج نہیں کیا جائے گا، اور اس کے کنڈیم کیا جائے گا، اس کے خلاف بھی بولا جائے گا، اس کو ختم کیا جائے گا. اسی طریقے سے مثلا ایک پورا ایک اسٹرکچر بنایا جاتا ہے، یہ بھی مجسمے کی صورت ہی ہو جاتا ہے کہ مثلا اس کے ہاتھ پاؤں کٹ گئے ہیں اور وہ تشبیہ دی جاتی ہے مثلا حضرت عباس سے. یہ بھی اس طرح کا چیز جائز نہیں ہے. جاندار کا کسی بھی طرح کا کوئی بھی مجسمہ بنانا، خواہ وہ خاندان اہل بیت میں سے کسی فرد کا ہو یا مثلا زلجنہ وغیرہ کی شبیہ ہو، اس کا بنانا، مجسمہ بنانا جائز نہیں. اسی طریقے سے یہ بھی اس کو پسندیدہ نہیں سمجھا گیا ہے، لیکن بہرحال یہ بھی کہیں کہیں پہ ہوتا ہے. اور ایک روایت ہے یہاں پر، ہم نے ایک بہت تفصیل سے ایک پورا ایک درس لیا تھا شعر فضہ والی جو روایت ہے اس کے تجزیے کے اوپر. بہت سے لوگ بالکل اس کو ایک بیک جنبش قلم اس کو رد کر دیتے ہیں. ہم نے اس میں سارے پہلو بیان کیے تھے کہ اس روایت کے صحیح ہونے کا کہ کون کون سے احتمالات موجود ہیں. تو اس میں ایک تو شعر نے آ کر دوسری پامالی سے امام کے لاشے کو بچایا تھا، اس میں تذکرہ آیا تھا، لیکن اس بات کی مذمت کی تھی کہ ایک روایت اور ہے جس کی علماء نے کہا ہے کہ وہ روایت بھی صحیح نہیں ہے، کہ مولا علی شیر کی صورت میں آئے تھے اور پھر وہ ایک پورا واقعہ ہے. تو اس طرح کی کوئی بھی چیز کہ وہ جو کائنات کا رسول کے بعد سب سے زیادہ افضل ترین شخص ہو، وہ ایک جانور کی شکل میں آئے، یہ امام کی توہین بھی ہے اس کے اندر. اس طرح کی کسی رسم کو جو ہے کنڈیم کیا جائے گا. اگر کہیں پہ کہ وہ مولا علی کی سے تشبیہ دے کے کوئی شعر بنایا جا رہا ہے تو یہ حرام کی آمیزش اس کے اندر ہو جائے گی، اس بات کو نکالا جائے گا اس میں سے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ رسم ایسی نہیں ہونی چاہیے جس سے توہین مذہب ہو.
توہین مذہب. لوگ آپ کے مذہب کو بہت زیادہ کریٹیسائز کر رہے ہو. دیکھیے وہ تو آپ کی ہر رسم کو ہی کریٹیسائز کرتے ہیں بہت سے لوگ. آپ کوئی اچھا کام بھی اگر کر رہے ہو, حتیٰ کہ ہلکا آپ ماتم بھی کریں تو وہ کہیں گے یہ بھی غلط ہے. بہت زور سے روئیں گے وہ کہیں گے یہ بھی غلط ہے. تو ان کی وہ والی بات نہیں. یہاں پر پورا ایک درس بہت تفصیل کے ساتھ ہم نے رسومات عزاداری میں توہین مذہب کا معیار کیا ہے اس موضوع پہ لیا ہے, اور ساری شرطیں اس میں بیان کی کہ توہین کب ہوتی ہے اور کب نہیں ہوتی. میں اب ظاہر اتنا وقت ہی نہیں ہے, آپ میں سے جو شوقین ہیں وہ سن سکتی ہیں, جس میں ہم نے وہ سارے معیارات کو ذکر کیا ہے اور فقہان کے فتاوے بھی ذکر کیے ہیں کہ کن باتوں سے توہین ہوتی ہے اور کن سے توہین نہیں ہوتی. یا توہین کس سے ہوتی ہے؟ مثلا جناب وہ کہ یہ ایک آدمی کو بنایا جاتا ہے جو کتا بن کے چل رہا ہوتا ہے اور کہے گا یہ سگے امام حسین ہے, امام حسین کا کتا ہے, اور بعض اوقات وہ اپنے منہ کو اٹھا کر اور کتے جیسی آواز بھی نکالتا ہے, اور ایک صاحب کوئی ہے اس کی زنجیر پکڑ کے چل رہے ہوتے ہیں. یہ بھی کوئی رسم ازا نہیں ہے, یہ چند ایک دو افراد, جاہل قسم کے افراد کا ایک فعل ہے. بہرحال یہ کوئی رسم عزاداری تو نہیں ہے کہ لوگ عام طور پر جلوسوں میں اس میں ایسا ہوتا ہو, لیکن بہرحال لوگ اس طرح سے کرتے ہیں. کہیں ہو تو اس کو روکا جائے گا, اس کو معیوب خیال کیا جائے گا. یہ توہین مذہب کہ ایک آدمی جو انسان ہو وہ کتا بن کے اس طرح سے چلے اور وہ آواز بھی نکالے کوئی. یا مثلا بہت سی جگہوں پہ جناب یہ بھی خیر اچھا بہت سی میں نے پچھلی دفعہ بھی کہی تھی یہ بات کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو شیعہ معاشرے کی نہیں ہیں, تصویر سے پتہ نہیں چل رہا ہوتا. لوگ سوچتے ہیں دیکھیے یہ بھی رسم عزاداری ہے, عاشورے کے روز وہ تلواریں لے کے وہ کر رہے ہیں, یہ غیر شیعہ افراد ہیں, وہ خود ہی اس کے ذمہ دار ہیں. لیکن بہرحال ہمارے یہاں اس کو پسندیدہ نہیں سمجھا جاتا اس طرح سے لوگ تلواریں لے کے اور یہ اس طرح کا ڈسپلے کریں. ایک اور چیز ہے, اس کی بھی کوئی تک نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ مثلا آگ پہ چلے, ماتم کے حوالے سے تو بھی ہماری بات ہوگی, لیکن آگ کے اوپر وہ انگاروں کے اوپر جائے نماز بچھا کے اس کے اوپر نماز پڑھنا, وہ تو جگ ہنسائی کا سبب بنتا ہے. ظاہر ہے جب وہ گرم ہوتا ہے اور پاؤں جلنے لگتے ہیں تو نہ وہ صحیح سے رکوع کر پاتا ہے, نہ کوئی صحیح سے سجدہ کر پاتا ہے, اور غلط سلط جو ہے وہ نماز پڑھ کے اور اس کے بعد وہ بھاگتا ہے. بہت سے تو نماز کو ادھوری چھوڑ کے جو ہے بھاگ گئے, تو اس سے جو ہے وہ کیا ہے ویڈیو بن رہی ہے لوگوں میں, کیونکہ یہ کہاں سے یہ چیز آئی ہے؟ نہ یہ کوئی ریکمینڈڈ ہے, نہ علماء نے کہا ہے کہ انگاروں کے اوپر اس طریقے سے جو ہے وہ نماز پڑھی جائے. تو یہ اس انداز سے تو بلکہ بہت سی لڑکیاں, ان کے حجاب بھی ان کا ٹھیک نہیں ہو پا رہا ہے اور ہاتھ پاؤں ظاہر ہو رہے ہیں, اور ان کو بھی جو ہے وہ پڑھوائی جا رہی ہے اس کے اوپر انگاروں کے اوپر جا نماز بچھا کے. تو یہ جو ہے یہ اس سے توہین مذہب جو ہے وہ لازم آ سکتی ہے. ان تمام چیزوں کو کنڈیم کرنا چاہیے. لیکن انگاروں کے اوپر ماتم, اس پہ بھی ہمارا پورا ایک درس ہو چکا ہے جس میں علماء کے فتاوے نقل کیے گئے ہیں. تو اس میں اگر بہت سے علاقوں میں یہ رسم ازا سمجھی جاتی ہے, لوگ غمگین ہوتے ہیں, حتیٰ کہ ایران تک کے اندر انگاروں کے اوپر جو ہے وہ ماتم ہوتا ہے. اور شیخ عبد الزہرا الکعبی, یہ شیخ عبد الزہرا الکعبی وہ ہیں کہ جو کہ اس وقت جب 10 محرم کو عاشورے کے روز جو مصائب پڑھے جا رہے ہوتے ہیں کربلا ٹی وی کے اوپر بھی, علماء اور مراجع کے گھروں پر جو منعقد ہوتی ہیں عاشورہ کے روز مجالس, وہ بھی عبد الزہرا الکعبی کا مقتل پڑھا جاتا ہے. یعنی وہ مصائب جو عبد الزہرا الکعبی نے لکھے ہیں وہی وہاں کربلا ٹی وی سے بھی آ رہے ہوتے ہیں, وہی علماء اور مراجع کے اس سے بھی آ رہے ہوتے ہیں. اور یہ عبد الزہرا الکعبی یہ ایک خاص قسم کے وہ ایک موزے پہن کر اور انگاروں کے اوپر یہ بھی ماتم کیا کرتے تھے. اور خود آیت اللہ سیستانی کا بھی ایک استفتاء اس سلسلے میں جو مکتبۃ السراج کے نام سے جو ہے وہ ایک ویب سائٹ ہے. اب یہ ظاہر جب سے سینسیٹیو موضوعات ہوئے ہیں تو اس میں جو ہے وہ بہت سے فتاوے کو ہٹا دیا گیا ہے, لیکن آقا سیستانی نے بھی اس کے جواز کا فتویٰ دیا تھا کہ اگر کوئی شخص انگاروں پہ ماتم کرنا چاہے تو اگر ضرر بلیغ نہ ہو, یعنی بہت زیادہ اس کو پاؤں کو نقصان نہ پہنچے یا اس کا کوئی عضو ضائع نہ ہو جائے, تو اس وقت تک یہ جائز ہے. بہت زیادہ اگر پاؤں کو اذیت پہنچ رہی ہے یا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے, عضو ضائع ہو رہا ہے, تو اس صورت میں پھر منع کیا ہے, لیکن ہلکا پھلکا طریقے سے کرنے میں اس میں کوئی حرج نہیں. اچھا, پھر ایک اور چیز یہ کہ وہ رسم ازا وہ ہے جو بذات خود مباح اور عرف شیعہ اسے بطور رسم قبول کر چکا ہو. یعنی وہ رسم جائز ہونی چاہیے, اس میں کوئی حرام چیز نہیں ہونی چاہیے. مثلا حرام چیز کیا تھی؟ ایک زمانے میں چند لوگوں نے سلسلہ شروع کیا تھا کہ امام حسین عاشورے کے روز ایک جانور امام حسین کے نام پر ذبح کرتے تھے اور اس کا خون پیتے تھے, یعنی اس کا گلاس میں بھر کے تبرک کے طور پر. لیکن ایک آدھ دفعہ کے بعد ہی اتنا تنفر ظاہر ہے اس کے اندر تھا, رسم عزاداری نے اس کو نکال کے باہر پھینک دیا. اس کے بعد سے وہ چیز نہیں ہوئی. تو بہرحال وہ رسم خود مباح ہونی چاہیے.
اور عرف شیعہ اسے بطور رسم قبول کر چکا ہو. عرف اتنا بڑا معاشرہ ہوتا ہے شیعوں کا, وہ یعنی سب کے سب پاگل تو نہیں ہیں, جاہل تو نہیں ہیں, اس میں تمام قسم کے افراد ہوتے ہیں, اس کو بطور رسم قبول کر لیں. یعنی عزاداری خود اس رسم کو ایبزارب کر لیتی ہے, اور جو اس کی روح کے خلاف ہوتی ہے اسے عزاداری نکال دیتی ہے. عرف شیعہ بھی اسے قبول نہیں کرتا ہے. تو ایک آدھ فرد کا جو عمل وائرل کیا جاتا ہے ویڈیو بنا کر, اصلاً وہ رسم ہی نہیں ہوتا. عرف شیعہ نے اسے بطور رسم عزا قبول ہی نہیں کیا ہوتا, تو اسے رسم عزاداری نہیں کہا جائے گا. تو اس میں ضروری ہے کہ فقہ اور دین اور مصلحت کو سمجھنے والے علماء سے بھی مشاورت کریں, کیونکہ بہت سے عالم بھی دیکھیے اس طرح سے ہوتے ہیں کہ وہ فقہ وغیرہ کو اتنا نہیں سمجھتے ہیں, یا ان کی نگاہ فقہی احکام کے اوپر زیادہ نہیں ہوتی. ان کے ذوق کو کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ چیز صحیح نہیں ہے. اب آپ کہیں گے امامہ بقا بھائی منع کر رہا ہے تو صحیح کر رہا ہوگا, تو معلوم ہی چلے گا کہ بعض اوقات وہ ذاتی ذوق ہوتا ہے, اس نے بھی شاید ان فتاوے کا مطالعہ نہیں کیا ہوتا. اور یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ رہبر معظم بھی یہ بات فرماتے تھے کہ مومنین آپس میں اتحاد و اتفاق برقرار رکھیں, اختلاف و تفرقے سے پرہیز کریں, اور اس سے دشمنوں کو کیونکہ نفوذ کرنے اور دین کو کمزور کرنے کا موقع ملتا ہے. اور اس ایسے میں با تجربہ افراد یا مقامی عالم دین سے رہنمائی اور مشورہ ضرور کریں. یعنی کسی رسم کے متعلق اگر ایسا آپ کو شبہ پایا جائے کہ صحیح ہے یا نہیں ہے, تو دیندار فہم رکھنے والے مصلحتوں کو سمجھنے والے علماء سے مشورہ بھی کیا جا سکتا ہے. یہ بھی یاد رکھیے فقہا کے فتاوے پر عمل کا پابند بنا جائے, نہ کہ عام کوئی اسکالر یا مثلاً فیس بکی اسکالر بھی ہوتے ہیں یا مولوی حضرات کے نظریات کا, یہ نہ آپ اس طرف جائیں. آپ ہمیشہ اس بات کو دیکھیں کہ آپ کا مرجع تقلید اس سلسلے میں کیا کہتا ہے, یہ ہمیشہ اس کی جستجو کریں. ان کے فتاوے آپ کو مل جائیں گے, بس اس کے مطابق عمل کریں, ورنہ لوگ اپنے ذاتی ذوق کے مطابق آپ کو حکم بتا دیں گے. تو ایک تو پہلا مغالطہ ابھی آپ نے سمجھا, جس کی میں اتنی تفصیل میں گیا, کہ مراسم عزاداری کو توقیفی سمجھنا. یہ توقیفی نہیں ہے, یہ ریکمینڈڈ اس کے اندر نہیں بیان کی گئی ہیں, بلکہ یہ ہر علاقے اور عرف کے اوپر چھوڑا گیا ہے. جس جگہ جو رسم عزا موجود ہو اس کے مطابق عمل کیا جائے, بس اس میں کوئی حرام چیز کی آمیزش نہ ہو, توہین مذہب نہیں ہو, اور وہ بطور رسم حزن و غم کے طور پر ہو. اور دوسرا مغالطہ یہ ہے کہ مراسم عزاداری کو پیسوں کا اسراف سمجھنا. پیسوں کا اسراف, رسومات عزاداری پہ اربوں روپیہ کیوں خرچ کیا جا رہا ہے؟ کیسے بہتر نہیں ہے اسکول بنائے جائیں, کیسے بہتر نہیں ہے کہ ہم انڈسٹریل ہومز بنائیں, کیسے بہتر نہیں ہے ہم یونیورسٹیز بنائیں, اس سے بہتر نہیں ہے میڈیکل کالجز بنائیں. ان رسومات کو ایک طرف کیا جائے اور ان کے اوپر کنسٹرکٹیو چیزوں کے اوپر پیسہ لگایا جائے. کتنا خوشنما نعرہ لگتا ہے. اور جناب اس پہ اتنا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ 72 تابوت بنائے جائیں؟ ایک تابوت سے بھی تو کام چل سکتا ہے. اتنے 72 تابوت بنانے پہ کتنا پیسہ جو ہے اس کے اوپر جو خرچ ہوگا. اور جناب نہیں, ان سب چیزوں کا ہم نے اس موضوع پہ پورے ایک دفعہ ایک درس کے اندر پوری تفصیل بیان کی کہ 72 تابوت کیوں منائے جاتے ہیں. خود ایران اور عراق کے اندر بھی 72 تابوتوں کا جو ہے وہ جلوس نکالے جاتے ہیں. یہ کیوں ہے جناب؟ یہ اتنے مہنگے مہنگے خیمے بنا کے اور ان کو آگ لگائی جا رہی ہے. بہتر نہیں ہے کہ اس سے اسکولوں کے اوپر, غریب بچوں کے اوپر لگائیں اور بیماروں کے اوپر پیسہ جو ہے وہ خرچ کیا جائے؟ اتنی زنجیریں, اتنا لوہا اور یہ سب کچھ کیوں خرچ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے باطل ادیان بھی اپنی رسومات سے فائدہ اٹھاتے ہیں. مثلاً کوئی بہت ہی دہریہ قسم کا بھی ہو جو شاید کرسچینٹی کو بھی نہیں مانتا ہو, لیکن وہ بھی یہ کہتا ہے کہ نہیں کرسمس کی جو رسومات ہیں اسے ختم نہیں کرنا چاہیے. اس سے کیا ہے کہ ہماری جو کرسچن کمیونٹی ہے یا ہمارے جو لوگ ہیں وہ عام دنوں میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے تفرقوں, یعنی ان کے ہاں بھی فرقے ہیں, پروٹسٹنٹ ہیں, رومن کیتھولک ہیں اور بہت سارے اور بھی ہیں. تو یہ کیا ہے کہ یہ سارے اس جب کرسمس منایا جاتا ہے تو اس پہ بھی اربوں خربوں ڈالر خرچ ہوتا ہے ان رسومات پر. وہ کہتے ہیں لیکن پھر بھی یہ ہم جو بکھری ہوئی قوم ہے ہماری ایک چھتری کے نیچے جمع ہو جاتی ہے. یہ جو آپس میں اختلافات رکھتے ہیں یہ سب اس کے نیچے آ جاتے ہیں. ہندوؤں جیسے جو کہا جاتا ہے کہ بڑے زرپرست قسم کے لوگ ہوتے ہیں, پیسہ والا بچاتے ہیں, ان کے کتنے آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے تہوار ہوتے ہیں جس پہ وہ کھل کر پیسہ خرچ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں, ہماری پوری ہندو کمیونٹی ایک اس میں کہ اتحاد و اتفاق پیدا ہو جاتا ہے. جو قوموں, علاقوں, سیاسی جتھوں اور اس کے اندر فرقوں اور اس میں کے اندر بٹی ہوئی ہوتی ہے وہ سب ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہو جاتی ہے. اس کے بہت سارے ثقافتی, معاشی, تہذیبی اور اس طرح کے روحانی جو ان کے نزدیک ہیں وہ سارے پہلو ہوتے ہیں. تو رسومات عزاداری بھی ایسی ہیں, اس میں اعتقادی فائدے ہیں, ان رسومات میں اخلاقی فائدے ہیں, سیاسی فائدے ہیں, سماجی فائدے ہیں, ثقافتی, معاشی, روحانی حکمتیں ہیں اس کے اندر.
یعنی جب وہ اپنے ان سے باطل ادیان تک فائدے اٹھا رہے ہیں، باطل ادیان بھی فائدے اٹھا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں ان رسومات کو چاہے ہمارے اربوں خربوں ڈالر لگ جائیں لیکن یہ زیادہ فائدہ مند چیز ہے، اس سے ہمارے بہت سے ہم اور فائدے حاصل کر لیتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جیسی آزاداری شروع ہوتی ہے نا، محرم شروع ہوتا ہے، کیلکولیٹر نکال لیتے ہیں، یہی دیکھیے اتنا پیسہ اس کے اوپر خرچ ہو رہا ہے، اتنا۔ ابھی میں پیسوں کے خرچے کے ابھی آپ کو بتاتا ہوں آگے چل کر کے کتنا پیسہ اس پہ خرچ ہوتا ہے۔ تو عام لوگوں اور بچوں کو دیکھیں علمی مباحث اور خوش اخلاقی جو عقلی دلائل جو ہیں متوجہ نہیں کر سکتے۔ عام لوگوں کو، عام بچوں کو علمی مباحث نہیں، ان کو یہ رسومات کھینچ کر لے کر آتی ہیں، خشک دلائل ان کو کھینچ کر نہیں لاتے ہیں۔ ہر راسم اعضاء میں ہر ذوق کے شخص کا خیال رکھنا چاہیے، ہر ذوق۔ تو بہرحال اچھا اب دیکھیے جو پیسہ خرچ ہوتا ہے حج کی قربانی پہ کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ پاکستانی 10 ارب روپے، یعنی جو پاکستانی حجاج جاتے ہیں یہ صرف قربانی پر 10 ارب روپے خرچ کرتے ہیں، بس صرف جانور کو ذبح کیا اور اس کے بعد وہیں ڈال کر آتے ہیں۔ پہلے تو تھا تھوڑا بہت کہ افغان مہاجرین کو وہ گوشت چلا جاتا تھا، پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ اتنا زیادہ کاسٹ اس کے اوپر آتی ہے، اس کو ظاہر ہے سڑنے سے بچانا ہے اور اس کو کولڈ اسٹوریج ہے اور ان تک اس کو لے کر جانا، ٹرانسپورٹیشن ہے، اس میں تو گوشت خراب اور وہ ہو جاتا ہے، تو پتہ چلا اس کی کاسٹ اس سے بھی زیادہ آ جائے گی، تو فرنیسز میں ڈال کے اس گوشت کو جلا دیتے تھے۔ اب پتہ نہیں مجھے کیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یعنی صرف پاکستانی 10 ارب روپے، لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ تو بلا وجہ کا خرچہ ہو رہا ہے، بہتر نہیں کہ حج کی قربانی کی 10 ارب روپے بچا کے غریبوں کو دے دیے جائیں؟ نہیں، اسلام کہتا ہے کہ نہیں، ہمیں یہی قربانی چاہیے، چاہے آپ وہیں ڈال کر آ جائیں، لیکن ایک واجب رکن ہے، اور چاہے کوئی استعمال نہ بھی ہو اس کے الگ فوائد ہیں۔ اس پہ بھی ہمارا پورا ایک درس ہو چکا ہے کہ حج کی قربانی پہ جو اعتراضات ہوتے ہیں اس کے جوابات کیا ہیں۔ تو بہرحال 10 ارب روپے صرف پاکستانی، اور اگر تمام حجاج جو وہاں پر آتے ہیں 20-25 لاکھ جتنے بھی حجاج آتے ہیں ان کی قربانی پر 110 ارب روپے، 10 ارب روپے تو پاکستانی جو قربانی کرتے ہیں اس کے ہیں، اور دیگر حجاج کے ملا لی جائیں تو قربانی پر 110 ارب روپے خرچ ہوتے ہیں، 110 ارب۔ اچھا پاکستان میں جو عزاداری اور تبرکات پر جو سالانہ خرچ ہے وہ 250 ارب روپے ہے صرف پاکستان میں، اور یہ بھی ایک لحاظ سے صرف ایک محتاط اندازہ ہے، کیونکہ ہر گھر کے اندر ہر گھر کے اندر جو عزاداری ہو رہی ہے، اس میں جو رسومات ہو رہی ہیں، اس میں جو کھانا کھلایا جا رہا ہے، اس میں جو تبرک تقسیم کیا جا رہا ہے، اس میں جو ڈیکوریشن وغیرہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، اس کے اندر جتنا چیزیں جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہیں، اور گوشت خریدا جا رہا ہے، اور چاول آ رہے ہیں، اور مسالے، اور باورچی کا خرچہ پکوانے کا، اور پتہ نہیں کتنے اس طرح کی چیزیں ہیں، اور تغرے لگائے جاتے ہیں، اور دیواروں کے اوپر سیاہ چادریں لگائی جاتی ہیں، اور کتنا خرچ ہے۔ تو ایک وہ تو بالکل ہی الگ ہے، شاید وہ کوئی کیلکولیشن کر بھی نہیں سکے کہ پاکستان میں جس قدر مجالس گھروں وغیرہ کے اندر ہوتی ہیں، لیکن ایک محتاط اندازہ ہے کہ 250 ارب روپے خرچ ہوتے ہیں، اور مراسم اربعین پر 12 کھرب روپے خرچ ہوتا ہے، 12 کھرب۔ یعنی کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں بھائی اس پہ اتنا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ 12 کھرب روپے سے فلاں چیز نہ کر لی جائے غریبوں کو۔ ایک دفعہ مولانا شہنشاہ حسین نقوی نے بڑا اچھا بات کہی تھی کہ کسی ہمارا جو فقیر اور بھوکا بھی ہے نا، اسے اپنا پیٹ اس کاسٹ کے اوپر نہیں بھرنا ہے کہ امام حسین کی عزاداری سے پیسے کٹوتی کر کے اس کا پیٹ بھرا جائے۔ وہ کہے گا میں بھوکا رہ لوں گا لیکن امام کے پیسے کو اس میں سے کٹوتی مت کرو کہ میرا پیٹ بھرنے کے لیے۔ تو مراسم اربعین پر 12 کھرب روپے، اور کئی سال پہلے جب وہ بڑا داعش وغیرہ کا سلسلہ ہوا تھا تو آیت اللہ سیستانی نے بھی پتہ نہیں کتنے کروڑ ڈالر جو ویزا فیس اور اس کی مد میں حکومت عراق کو دیے تھے، کہ کہا کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگ یہاں پر آئیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہاں کروڑوں کی تعداد میں کس قدر وہاں پر زائرین جو ہے وہاں پر پہنچتے ہیں، کہ 12 کھرب روپے ان کی تمام رہائش، اخراجات، کھانا پینا سب کے اوپر وہاں پر خرچ ہوتے ہیں مراسم اربعین پر، کیونکہ اس کے بہت زیادہ نیک اثرات ہیں۔ وہ لوگوں کو ایسا امام حسین کی طرف متوجہ، بلکہ ایک عالمی تحریک بن چکی ہے۔ اربعین کے موضوع پر، اربعین ایک زندہ معجزے کے نام سے یہاں پر ایک درس ہو چکا ہے، اس میں پوری تفصیل اور اس کے معجزہ ہونے کے اوپر دلائل نقل کیے گئے ہیں کہ واقعی اربعین کے اندر کیا چیز پائی جاتی ہے ایسی۔ اور پوری دنیا پہ جو عزاداری پہ خرچ کیا جاتا ہے وہ تقریباً 20 کھرب روپے ہے پوری دنیا میں۔ وہ یہ بھی صرف ایک محتاط اندازہ ہے، بہت نیچے کر کے 20 کھرب روپے۔ ان سب کے بڑے روحانی فائدے ہیں، معاشی فائدے ہیں۔ دیکھیے اب اگر آپ دیکھیں اس کے اندر، لوگ کہتے ہیں بھائی لوگوں کا فائدہ، تو لوگوں کا فائدہ بھی اس کے اندر ہو رہا ہے جناب۔ اس کے اندر جو انڈسٹری ہے اس کی گوشت کی،
لوگ اس سے لوگوں کا روزگار وابستہ ہے، چاول کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، ڈیکوریشن لوگ ہیں، کتنے ایسے باورچی ہیں، لاکھوں افراد ایسے ہیں کہ جو ڈیلی ویجز کے اوپر جو کام کرنے والے افراد ہیں وہ ہیں، اور کپڑے کی انڈسٹری ہے، اور یعنی آپ اس سے ملحقہ جتنے وہ سارے کے سارے لوگوں کے روزگار اس سے وابستہ ہیں۔ ٹی وی پر یہاں پر پورے ایک پروگرام، ہمارے ایک صحافی ہیں کامران خان، انہوں نے باقاعدہ ٹی وی کے اوپر پورا ایک پروگرام کیا تھا کہ آزاداری کے اوپر پاکستان میں جو خرچہ ہو رہا ہے وہ کتنا پاکستان کی معیشت کے اندر کردار ادا کرتا ہے۔ یہ پیسہ کوئی ضائع نہیں جا رہا ہے، اس سے لوگوں کے معاشی مسئلے بھی حل ہو رہے ہیں، روحانی مسئلے، یعنی ہماری روحانیت کے لیے، ثقافت کے لیے، تہذیب کے لیے، معاشیات کے لیے، ہر لحاظ سے آزاداری پر یہ خرچ جو ہے یہ کوئی اسراف شمار نہیں ہو رہا ہے، اور اس کو بند نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کے فوائد کو دیکھنا چاہیے۔ ہر چیز، اسپتال، ڈسپینسری اور انڈسٹریل ہومز، اور اس کے اندر نہیں لگائے جا سکتے سب پیسوں کو، انسان کی روحانیت کی ایک الگ ریکوائرمنٹ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں اس انداز سے۔ یہی وجہ ہے کہ رسومات آزاداری کے خلاف آیت اللہ گل پائگانی فرماتے تھے، اہلیان خمین کی طرف سے ایک سوال کے جواب میں لکھا تھا کہ مراسم آزاداری کے جلوسوں پر اٹھنے والے اخراجات کو جنگ زدگان پر نہ خرچ کر دیا جائے۔ یعنی ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ مراسم آزاداری کے جلوسوں پر اٹھنے والے اخراجات کو جنگ زدگان پر نہ خرچ کر دیا جائے، یعنی بجائے کہ ہم آزاداری پر لگائیں جنگ زدگان پر لگائیں۔ تو آیت اللہ گل پائگانی کی طرف سے 26 ذی الحجہ کو جواب دیا گیا تھا کہ آزاداری پر بالعموم اور مجالس اعضاء پر بالخصوص ہونے والے اخراجات پر اسی طرح خرچ کرنا چاہیے اور قطعاً اسے ترک نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں خطرہ ہے کہ مراسم آزاداری پر اٹھنے والے اخراجات کو جنگ زدگان پر خرچ کرنے کا سبق دشمنان آزاداری کے ایجنٹس کا پڑھایا ہوا نہ ہو۔ جن لوگوں نے اس طرح کے خیالات کا اظہار کیا انہیں چاہیے کہ اللہ کے حضور توبہ کریں۔ لوگ کہتے تھے کہ بھائی اتنے جنگ ہو رہی ہے یہاں پر، ایران عراق، کتنے لوگوں کے یہاں پر جنگ زدگان کو پیسوں کی ضرورت ہے، مراسم اعضاء کے اوپر پیسہ خرچ کرنے کے بجائے بہتر ہے جنگ زدگان پہ خرچ کیا جائے۔ آیت اللہ گل پائگانی نے شدت کے ساتھ مذمت کی اور کہا کہ یہ سبق دشمنان آزاداری کے ایجنٹس نے پڑھایا ہوا ہے، اور ان کو چاہیے کہ اللہ سے کے حضور توبہ کریں جنہوں نے یہ بات کہی۔ اسی طریقے سے امام خمینی سے بھی سوال پوچھا گیا تھا، جو ان کی استفتاء امام خمینی کی جلد نمبر 10 کے اندر ہے، کہ سوال کا خلاصہ یہ کہ مراسم آزاداری پر خرچ کریں یا اس کو شہداء کے گھرانوں اور انقلاب کے زخمیوں پر خرچ کریں، یا حسب معمول مراسم سوگواری امام حسینی پر خرچ کریں۔ تو آیت اللہ خمینی نے جواب دیا تھا امام خمینی نے کہ مراسم سوزگاری سید مظلوم امام حسین ترک نہ کی جائے، یعنی یہ نہ ہو کہ آپ وہاں پہ پیسہ خرچ کریں بہت سی جگہوں پہ، کہ دونوں پہ خرچ کرنا چاہیے جہاں ضرورت ہے، لیکن مراسم آزاداری میں کسی قسم کے پیسے کی کوئی کمی نہ کی جائے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کتنے ہمارے افراد ہیں، وہ افراد، بلکہ میں نے وہ افراد دیکھے اس کے اندر کہ جو کہ پہلے منع بھی کرتے تھے اور مراسم آزاداری پر خرچوں کو اس لحاظ سے کہتے تھے کہ یہ اسراف ہو رہا ہے، لیکن ابھی رہبر شہید کا جب جنازہ اٹھا تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر یعنی اربوں روپے ان کے جنازے کے اوپر جو خرچ ہوا ہے، لیکن اس کے فوائد، یعنی ظاہر ہے کہ ان کی نگاہ کے اندر کہ صرف ہر چیز پیسہ بچانا نہیں ہوتا، بلکہ دیکھا جاتا ہے کہ کس قدر فوائد ان پیسوں کو خرچ کرنے سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے تقریباً 1,500 صحافیوں کو وہاں پر مثلاً بلایا، اور جناب ان کو کہا کہ یعنی ان کے طعام، قیام، کھانا پینا، ایئر ٹکٹنگ، ہر چیز کے لیے اخراجات اٹھائے، حتیٰ کہ جتنے ولاگرز تھے اور جناب یہ جرنلسٹ اور اس کے علاوہ جتنے بھی اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھے ان کو سب کو بھی وہاں پر بلایا، اور ایک تاکہ یہ سب جائیں اور بعد میں یعنی خود انقلاب اسلامی اور جو اور اس کے فوائد ان کی نگاہ میں اس کے مطابق جو ہے سب لوگوں کو بتائیں۔ تو اگرچہ اس پہ پیسہ بہت زیادہ خرچ ہوا ہے لیکن اس کے فوائد بھی ہوتے ہیں، تو ہر چیز صرف پیسہ بچانا ہی نہیں ہوتا، فوائد کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ تو اس آزاداری کے اندر بھی یعنی میں نے دیکھا کہ وہ افراد جو کہ اس کو منع کرتے تھے، لیکن یہ والا پہلو آیا تو انہوں نے بڑے آگے بڑھ چڑھ کر اس کی حمایت کی، اور وہ حمایت اپنی جگہ یہ نہیں کہ وہ غلط کی انہوں نے، یعنی اس کے فوائد دیکھنے میں آئے اس پیسے کو خرچ کرنے کے۔ تو بہرحال یہ کہ حتیٰ کہ وہاں میں نے یہ بھی پڑھا کہ صرف 50 کروڑ تو روٹیاں، صرف موبائل تندور لگائے گئے تھے، 50 کروڑ روٹیاں
اور اس کے علاوہ 50 لاکھ کے قریب افراد نے ٹرینوں میں فری سفر کیا. اس کو کتنا خرچ اس کے اوپر آ رہا ہوتا ہے. 50 لاکھ افراد آئے اور گئے ان ٹرینوں کے ذریعے, اور بے شمار اور بے تحاشا پیسے, اور جناب موبائل ٹوائلٹس انہوں نے جو ہے بنائے ہوئے تھے وہاں پر. تو ان سب چیزوں کے اوپر پیسہ خرچ کرنے کے اگر بلند تر مقاصد موجود ہوں تو انسان کو چاہیے کہ اس پیسہ کو خرچ کرنے میں دریغ نہ کرے. تو عزاداری سید الشہداء پر بھی بے تحاشا جتنا بھی پیسہ, آیت اللہ وحید خراسانی صحیح بات فرماتے ہیں کہ عزاداری کے اندر کوئی بھی چیز افراط نہیں ہے, تفریط ہی تفریط ہے. یعنی کوئی بھی چیز زیادہ نہیں ہے. غم کا اظہار جتنا بھی کریں زیادہ نہیں ہے, اس پہ جتنا پیسہ خرچ بھی کریں وہ بھی زیادہ نہیں, ہر چیز کمی کی طرف ہے. عزاداری یعنی امام حسین کی مظلومیت اس قدر زیادہ ہے کہ اس کے مقابلے میں ہر چیز بہت کم, قلیل اور کمزور ہے اس کے مقابلے میں. تو جتنا بھی پیسہ خرچ کریں اس کے اندر کوئی بھی اسراف اس لحاظ سے نہیں. تو لوگ اگر ذوالجناح کو سجا رہے ہیں, بنا رہے ہیں, اس پہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں, تو اس پہ بھی اسی طرح سے. تو آیت اللہ محی الدین مامقانی فرماتے ہیں بہت افسوس کی بات ہے کہ زمانہ اس قدر آلودہ ہو چکا ہے اور شیعہ مذہب کے خلاف اس قدر تبلیغات ہو چکی ہیں کہ اب شعائر قطعیہ اور امور مسلمہ کے متعلق بھی سوالات ہونے لگے. اور یہ بات کہہ رہے ہیں اتفاقاً نہیں ہے, بلکہ دشمنان اسلام اور دشمنان مذہب تشیعوں کی مخفی اور ظاہری تبلیغات سے اس کی پشت پناہی ہو رہی ہے. تو بہرحال یعنی انہوں نے کہا کہ یہ جتنے بھی سوالات مراسم پر اٹھائے جاتے ہیں دشمنان اسلام کی ایک سازش ہے. جب امام خمینی فرماتے تھے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مراسم عزاداری پر خرچ کرنے والی رقوم سے جن زدگان کی مدد کی جائے, انہیں اشتباہ ہوا ہے. یہ دونوں چیزیں اپنے اپنے مقام پر الگ اہمیت کی حامل ہیں, دونوں کی علیحدہ علیحدہ رعایت کرنا ضروری ہے. اہل ایمان کو عزاداری پر بھی اتنی ہی توجہ دینی چاہیے جتنی جنگ زدگان کو دیتے ہیں. یعنی صرف غریبوں کو نہیں دیکھنا, عزاداری کی میں سے کوئی چیز کی کٹوتی نہ کی جائے, اور امداد کرنی ہے غریبوں کی, اسکول کالجز ہاسپٹل کھولنے ہیں, وہ الگ الگ پیسوں کے لیے اس کا فنڈ قائم کیا جائے, اور امام حسین کے خرچوں میں سے کوئی خرچ میں کوئی کمی نہ کی جائے. تو یہ بس یہاں پر ہم گفتگو کو روکتے ہیں کیونکہ اس کے بعد ایک اور درس بھی یہاں پر ہوگا. تو یہ دو درسوں کے اندر ہم نے خاص طور پر اس چیز کو نشاندہی کی کہ عزاداری کی جتنی بھی مراسم ہیں, ایک دو کے اندر سے تھوڑا سا علماء میں اختلاف ہے, اور وہ بھی اس کے بھی حل جو ہے وہ موجود ہیں فتاوی کے اندر. تو اس کے علاوہ تقریباً 99% سے زیادہ جو ہماری رسومات ہیں بالکل جائز اور مباح ہیں. تو اس کے خلاف کوئی بھی ذاکرہ یہ والا کام نہ کرے کہ وہ اس کے ذوق سے اگر کوئی رسم میل نہیں کھاتی ہے, یا اس نے کسی چھوٹی موٹی 2 بالشت کی یا 1 بالشت کی پوسٹ پڑھ کر کوئی عقیدہ بنا لیا ہے جو کسی لڑکے نے اس کے اوپر ڈیزائن کر کے شیئر کی ہے, تو اس کو معاشرے کے اندر ایک فساد کا ایک ذریعہ بنا لیا جائے. ان مراسم کے جو اگر خلاف کوئی ایسی خطرناک بات ہے بھی بعض مراسم میں, تو اس کے لیے علماء موجود ہیں, اور سینئر علماء جن کا اثر بھی معاشرے کے اوپر ہو, کیونکہ اس سے ان کے کمتر لیول کا جو آدمی معاشرے کے اندر اس قسم کا کام کرے گا وہ سوائے فساد کے کچھ نہیں کرے گا. نحن مصلحون, قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگ کہتے ہیں ہم اصلاح کر رہے ہیں, بل ہم المفسدون, حقیقتاً ایسے ہی لوگ فساد کرنے والے ہیں. تو انسان کو چاہیے کہ ان فساد انگیزی سے اپنے آپ کو بچائے, اور اہم امور کو علماء کے اوپر چھوڑ دے. وہ اپنے طور پر اس کو دیکھیں گے, وہ بھی سینئر علماء, فقہ کو جاننے والے علماء, مراجع کے فتاوے سے واقف علماء, مصلحتوں کو سمجھنے والے علماء, ان کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے. خواتین ذاکرات کم سے کم اس کے اندر کوئی پارٹیسپیٹ نہ کریں اس طرح کی چیزوں میں, ورنہ ایک بہت بڑا ایک فساد کا بھی سبب ہوگا, اور ان کا اپنا کیریئر بھی داؤ پر لگ جائے گا. بعد میں کوئی خاتون ان کو بدنام ہونے کی وجہ سے مجالس کے اندر نہیں بلائے گی, اور ایک تبلیغی سفر شروع ہوتے ہی اپنی انفینسی میں ہی, ابھی اپنی ابتدا ہی کے اندر وہ دم توڑ دے گا. تو بہرحال یہاں پر ہم اپنی گفتگو یہاں ختم کرتے ہیں. کچھ ہی عرصے میں آپ کا یہ یہاں پر کورس بھی اختتام پذیر ہو جائے گا. لیکن آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ تمام کلاسز کے اندر بھی آپ کو یہ بات ہوگی کہ کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو یعنی علم کے اعتبار سے اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. اچھی ذاکری اسی وقت ہو سکتی ہے جب آپ ان تمام چیزوں سے واقف ہوں. تو کوشش کریں کہ آئندہ جب یہ درس آپ کا کورس ختم ہو تو ریگولر پروگرام جو ہے اس کے اندر بھی اگر آپ پارٹیسپیٹ کریں تو بہت اچھا ہوگا. ایک علمی لحاظ سے ایک مضبوطی کے ساتھ جب معاشرے کے اندر کام کریں گی تو آپ کو بھی کام کرنے میں مزہ آئے گا, تبلیغات کا ایک فائدہ بھی آپ کو ملے گا, اور آپ کا ایک زاویہ نگاہ ہی تبدیل ہو جائے گا بنسبت اس کے کہ برساتی ٹائپ کی ذاکرہ کہ بس آپ نے 4-5-6 مجلسیں یاد کر لی اور ایام ازا آئے تو ادھر ادھر وہ نہیں کو لوٹ پھیر کر کے 4-5 مجلسوں کو گھما پھرا کے پڑھنا, تو وہ اس میں تبلیغ کا ایک ایسا مزہ بھی نہیں آئے گا آپ کو. تو بہتر ہے کہ اس طریقہ کار کے اوپر ایسا عمل کیا جائے. یہاں پر ہماری گفتگو ہم روکتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد
و آلہ الطیبین الطاہرین. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. Sir, your question is